بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے کیسے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آدھی رات کے وقت وہ حویلی کی پچھلی طرف سے تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ دیوار سے کودتے ہوئے اس کے بازو پر اچھی خاصی خراش پڑ گئی، لیکن اس وقت اگر اسے کسی کی پرواہ تھی تو صرف اپنی بیٹی ابان کی، جو آج اسپتال سے واپس آئی تھی۔ آخر اس کی بیٹی کو کیا ہوا تھا کہ شاہ اسے اسپتال لے کر گیا تھا؟ حویلی میں مکمل خاموشی تھی، یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اگر اسے یہاں اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو شاہ اس کا کیا حال کرتا، یہ بس وہی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ہر طرف ابان کا کمرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی حویلی میں آخر وہ ابان کو کیسے ڈھونڈے۔ آہستہ آہستہ وہ کمرے میں دیکھنے لگا، پھر ایک کمرے میں سے ابان کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ فوراً اس کمرے کی طرف بڑھا، اس کے چلنے سے آواز پیدا نہ ہو اس لیے اس نے اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ وہ اس کمرے کی طرف آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ابان بیڈ پر بیٹھی دوائی نہ کھانے کی ضد کر رہی تھی، جبکہ شاہ اس کی منتیں کرنے میں مصروف تھا۔ آپ خود پئیں تو آپ کو پتہ چلے گا نا کتنی کڑوی ہوتی ہے۔ ابان منہ کے ڈیزائن بناتی شاہ کو نخرے دکھا رہی تھی۔ دیکھو ابان، اب تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ شاہ کے الفاظ سن کر لالا کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے اب وہ ابان کے ساتھ کیا کرے۔ کیوں سختی کریں گے آپ مجھ پر؟ جب آپ بیمار ہوئے تھے تو میں نے آپ کو کتنے پیار سے کھلایا تھا۔ ابان نے فوراً سے اپنا احسان یاد دلایا۔ ابان میری جان، میں بھی تو اسے پیار سے کھلانے کی کوشش کر رہا ہوں یار، پلیز کھا لو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ شاہ ایک بار پھر سے اس کی منتیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے فوراً بعد آپ مجھے وہ والی چاکلیٹ دیں گے جو آپ نے صبح راستے میں لی تھی۔ ابان کی نظر کب سے اس چاکلیٹ کے پیک پر تھی۔ اوہ لیکن ابان وہ تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا جیسے سچ میں اس کے لیے نہ لی ہو۔ صبح ابان کے فون پر کنوا کی کال آ رہی تھی جو رادیہ نے ریسیو کی، اور رادیہ نے اسے بتایا کہ ابان کی طبیعت کچھ خراب ہے، جس کے بعد اس نے بتایا کہ ابان دوائیاں اس طریقے سے کھاتی ہے، یعنی کہ اسے دوائی کے بعد ایک چاکلیٹ چاہیے، ورنہ اسے کوئی بھی دوائی نہیں کھلا سکتا۔ جبکہ اس سے پہلے شاہ ایک بار کراچی میں سختی سے زبردستی دوائیاں کھلا چکا تھا، لیکن حالات کچھ اور تھے۔ یہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اب شاہ نے ابان کو سر پر چڑھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میرے لیے نہیں تو میں دوائی نہیں کھا سکتی۔ اب آپ مجھے تنگ مت کریں، مجھے سونا ہے، صبح میرے ٹیچرز آئیں گے۔ ابان نے مزید نخرے دکھاتے ہوئے کمبل اپنے اوپر کیا۔ ابان، ہے تو یہ غلط بات، یعنی کسی اور کی چیز میں تمہیں دے دوں، لیکن تمہیں دوائی دینا بھی تو بہت ضروری ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ چاکلیٹ تم کھا لینا دوا لینے کے بعد، شاہ نے احسان کرتے ہوئے کہا۔ لیکن جب کس کے لہجے کی پرواہ کے بغیر ابان نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ دراز کھولی اور اس میں سے چاکلیٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ اب سے یہ سارا میرا، آپ نے اس کے لیے اور لینا ہے، ابان نے پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ ابان، میں نے کہا تھا پہلے تم میڈیسن لوگے پھر یہ چاکلیٹ کھاؤ گی، شاہ نے یاد دلایا، جس پر ابان کا منہ ایک بار پھر سے بن گیا۔ لائیں دے میری جان کے دشمن ہٹلر، بلکہ نہیں ہٹلر کے بھی ہٹلر۔ ابان نے تیز تیز بولتے اس کے ہاتھ سے دوائی لی اور ناک کے اپنی انگلیوں سے زور سے بند کیا، اور ایک ہی سانس میں دوائی نگل گئی۔ ای گندی، ابان نے سر زور زور سے ہلایا جیسے وائبریٹ ہو رہا ہو، اور چاکلیٹ کا پیس اپنے منہ میں رکھ لیا، جبکہ شاہ مشن کامیاب ہونے کی خوشی میں سکون سے سانس لے رہا تھا۔ تھینک یو سالی صاحبہ۔ ابان کچھ دن اب ریسٹ کرو، اپنے دماغ پر بالکل بھی زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکار میں ٹینشن مت لینا، جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی تھی تب تک تمہارے ٹیچرز بھی نہیں آئیں گے، پڑھائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شاہ نے کہا۔ آپ کیا چاہتے میں فیل ہو جاؤں؟ ابان نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں پرنسس، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کچھ دن ریسٹ کرو۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن ریسٹ کروں گی، لیکن اگر میں فیل ہو گئی تو ساری الزام آپ پہ آئے گا، کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا ریسٹ کرنے کے لیے، ابان نے کہا۔ تم فیل نہیں ہوگی جان، کیونکہ اب سے میں تمہیں خود پڑھایا کروں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ اب میں تمہارا دوست ہوں، اور دوستی میں ایک دوسرے کو پڑھانا تو الاؤڈ ہوتا ہی ہے نا۔ شاہ نے شرارت سے اس کی الاؤڈ والی بات پکڑ لی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی میرے وہ ٹیچر بہت ڈانٹتے ہیں، لیکن دوستی میں ڈانٹنا الاؤڈ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ شاہ نے زندگی میں پہلی بار ایسی دوستی دیکھی تھی جس میں اتنے سارے رولز تھے جنہیں فالو کرنا اس کا فرض تھا۔ لالا نہ جانے کتنی دیر دروازے پر کھڑا ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ شاہ اسے اتنی محبت سے دیکھ رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے ہر بے فضول سوال کا جواب محبت اور توجہ سے دے رہا تھا، جبکہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھے کھلکھلا رہی تھی، ہنس رہی تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ لالا انہی قدموں سے واپس چل دیا، وہ یہاں ابان سے ملنے آیا تھا، لیکن آج وہ جان چکا تھا جتنی محبت شاہ اس سے کرتا شاید کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کو خوش رہنے کی دعائیں دے کر واپس چلا گیا۔ اب اسے ایک بار شاہ سے ملنا تھا، اس نے کل صبح شاہ کے آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ نگین نے آج شاہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے آپ کو شاہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے ایک نہیں بلکہ بہت ساری زندگیاں بچانی تھی، ایک کہانی کے ساتھ نہ جانے کتنی کہانیاں جڑی تھی۔ اسے شاہ کو عفت کی بیٹی کے بارے میں بتانا تھا، اسے بتانا تھا کہ شاہ میر بالکل بے گناہ ہے، اسے لالا کی بے قصور بیٹی کی جان بچانی تھی، نہ جانے شاہ نے اس کا کیا حال کیا ہوگا۔ وہ صرف ایک بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ اسے بتا پاتی کہ اس کی ماں ہے، لیکن وہ ایک بار اپنی نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہتی تھی، اور ابھی تو اس نے رادی اور حمزہ سے بھی ٹھیک سے معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سفیان کا بھی گناہ گار سمجھتی تھی، جس نے چھوٹی سی عمر میں نہ صرف غلط راہ پر لگایا بلکہ اسے اس کے باپ سے بھی نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لالا تم مجھے بار بار تنگ کیوں کرو، جبکہ میں تمہیں کہہ چکا کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ آج تنگ آ کر شاہ نے لالا کا فون اٹھا لیا۔ شاہ، میں تمہیں بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، بس ایک بار مجھ سے ملو، میں جانتا ہوں یہ بات ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، بس ایک بار میں تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔
مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں سننا اور نہ ہی اس کی ذات سے میرا کوئی تعلق ہے. میرا تعلق اس سے اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس کے پہلو میں سے اپنی ماں کی جگہ کوئی اور عورت بیٹھی دیکھی تھی. شاہ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری نفرت، تمہارا غصہ، لیکن یہ بات تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتی. تم بس ایک بار مجھ سے ملو. جو ایڈا جو راگن سے آ رہے سیدھا سیدھا گال داز دے. ٹھیک ہے تم آج شام میرے آفس آ جاؤ، لیکن ابان کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کرو گے. شاہ نے اس سے ملنے کے لیے شرط رکھی جو لالا نے فوراً قبول کر لی. شام ہوتے ہی لالا اس کے آفس کے لیے نکل گیا، لیکن شاہ کے آفس کے باہر پہنچتے ایک تیز ترین ٹرک اس کی طرف آیا جسے کچل کر آگے بڑھ گیا. آہستہ آہستہ لالا کی آنکھیں بند ہونے لگی جبکہ اس کے دماغ میں نگین، ابان، گنوا اور آمنہ کی چیخیں گونج رہی تھیں. ایسا تو ہوتا پھر اس طرح کے کاموں میں. جلدی سے وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا. جب تک لالا کی سانسیں چلتی رہی لالا نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شہزاد شاہ سے ملنا ہے. اس کے آفس کے پاس اس طرح لالا کا اچانک ایکسیڈنٹ بہت ساری میڈیا کو اپنی طرف راغب کر گیا. شاہ کو جیسے اس ایکسیڈنٹ کی خبر ملی ہسپتال پہنچا. یہ سچ تھا اسے لالا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ابان کا باپ تھا. کہ اسے کچھ ہوتا تو ابان کی تکلیف کی وجہ بنتا تھا، اور وہ خواب میں بھی کبھی ابان کو تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا. ڈاکٹر نے شاہ کو کوئی امید نہیں دلوائی، بس خدا سے دعا کرنے کے لیے کہا. ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ لالا کی جان بچنا مشکل تھے. لالا کو جتنی دیر ہوش رہا اس نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شاہ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہے. ایسی کون سی بات جو شاہ کو بتانا اتنا ضروری تھا؟ وہاں کھڑے لوگوں نے شاہ کو بس اتنا ہی بتایا کہ وہ اسے ملنا چاہتا تھا، اسے کوئی بات بتانا چاہتا تھا. ایسی کون سی بات تھی جو لالا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی؟ پہلے نہ سی، لیکن اب شاہ کو یہ بات جاننے کا تجسس ضرور ہو گیا. لیکن اس بارے میں وہ ابان کو کچھ بھی بتانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابان کے لیے کوئی بھی جھٹکا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کا دل کمزور ہے، اسے کوئی بھی سیریس بات نہ بتائی جائے. اور سچ یہ تھا اب شاہ کی زندگی میں ابان کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے آج وہ شہزادے سے ملنے جا رہی تھی. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی. کیا شاہ اس کا سامنا کرنا چاہے گا؟ کیا وہاں وہ اسے پہچان پائے گا؟ جب آخری بار اس سے ملا تو صرف 10 سال کا تھا. کیا وہ بھی اس کا چہرہ پہچانتا ہوگا؟ کیا شاہ اپنی آنی کو آج بھی یاد کرتا ہوگا؟ نہ جانے کتنے سوالوں کے ساتھ نگین شاہ کے آفس کی جانب چل دی. اچھا سارے نے آفس ہی جانا؟ چل تو بھی نہ کسی ٹرک تھلے آئی ہوئی. آج شہریز گنوا اور اماں کی فلائٹ تھی. ملتان سے کراچی اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا، اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات جی ہوں. شہریز کے دوست نے بہت کہا کہ اپنا گھر بیچ دے، لیکن شہریز اپنی محنت کا پہلا خریدا ہوا گھر نہیں بیچنا چاہتا تھا. یہ اس کی ماں کی خواہش تھی. ابان اور حمزہ انہیں ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے، جبکہ شاہ بیزی ہونے کے بارے میں پہلے بتا چکا تھا، ورنہ ابان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ یہاں بھی آنے کو تیار تھا. ابان گنوا سے ملنے اسے لینے ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی. ابان کی خوشی دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایئرپورٹ جانے کی اجازت دے دی، لیکن حمزہ کے ساتھ. ابان اور گنوا اتنے دنوں بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھی. وہ لوگ پہلے اپنے فلیٹ میں گئے، جو کہ شہریز کو تو نہیں، گنوا کو بہت پسند آیا. گنوا شروع سے حقیقت پسند تھی. اس کے خواب کوئی بڑے بڑے خواب نہ تھے. وہ ہمیشہ سے ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، ایک عام سا شوہر، ایک عام سا گھر. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن سچ تک اس کی زندگی میں آنے والا شخص شہزادے سے کم نہ تھا. اگر وہ اس کی بڑی بڑی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو ان کے لیے وہ اس سے وعدے بھی نہیں کرتا تھا. بس جو اس کے بس میں ہوتا وہ اس کے لیے کر دیتا. گنوا اسی میں خوش تھی. اس نے گنوا کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ایک عام سا شخص ہے اور ایک عام سے شخص کی طرح اس کی خوشیوں کا خیال رکھے گا. اس کی شادی ضرور فلمی ہے، لیکن وہ اس سے کسی بھی قسم کی فلمی ہیرو پنتی کی خواہش نہ رکھے. صحیح گا اللہ. شاہ لالا کے پاس رکنا چاہتا تھا، رکتا بھی اگر آج حمزہ وہ میٹنگ اٹینڈ کر لیتا، لیکن ابان نے حمزہ کو گھر بلا لیا کیونکہ انہیں ایئرپورٹ جانا تھا. وہ ابان سے لالا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں چھپانا چاہتا تھا، اس لیے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا ضروری تھا، ورنہ حمزہ کو پتہ چل جاتا یہ بان ابان تک بھی پہنچ جا سکتی تھی. میٹنگ میں بھی اس کا دھیان لالا کی طرف ہی رہا. خبر اسے کیا بتانا چاہتا تھا؟ سر آپ سے ملنے کو ہی آیا، اس کی سیکرٹری علیزہ نے آ کر بتایا. علیزہ اس وقت میرا کسی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں. تم منع کر دو، شاہ نے بیزاری سے کہا. سر میں ضرور منع کر دیتی، لیکن وہ زبردستی اندر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے انہیں یہاں اندر نہیں آنے دیا تو ٹھیک ہے اسے بھیج دو، شاہ نے غصے سے کہا. جبکہ علیزہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی جو نہ جانے کیا کیا بتانا چاہتی تھی. شاہ کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. وہ جو کوئی بھی تھی اسے جلدی جلدی فارغ کرنا چاہتا تھا. اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا. اس کا سارا دھیان اب بھی صرف اور صرف لالا پر تھا. جب اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی. ایک پل کے لیے اسے لگا شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے. وہ بے یقینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا. شاہ جیسے برف کا ہو چکا تھا. پتھریلی نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا. بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے میں آنسو کی وجہ سے سامنے کھڑا وجود دھندلا گیا. آنسو نگاہوں سے چھلکتے تو وجود پھر سے نمایاں ہوا. شاہ نے آگے بڑھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا. ایک وقت تھا جب شاہ ان کے سینے میں اپنا منہ چھپاتا تھا اور آج انہیں اپنے ساتھ لگائے دھاڑے مار کے رو رہا تھا. اچھا آفس میں بھی جیتا مار مار کے روئی جا رہے ہیں. سارے نے کہنا پاگل ہو گیا ساڈا باس. بلک بلک کر روتا ہوا شاہ آج بھی 10 سال کا ایک بچہ بن گیا. یہ آنسو کا سمندر اس نے 20 سال سے اپنے اندر رکھا تھا. کوما سے باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اسی وجود کی تلاش میں تو گھر گیا تھا، لیکن وہاں اسے کچھ نہ ملا. اور آج یہ آنسو اس کی آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. علیزہ جو اس عورت کو چھوڑنے یہاں آئی تھی شاہ کو روتے دیکھ واپس پلٹ گئی. آنی میں نے بہت ڈھونڈا آپ کو، ہر جگہ ڈھونڈا. میں گھر بھی گیا، وہاں بھی ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا مجھے. میں بہت رویا، بہت ڈر لگ رہا تھا. ان لوگوں نے ماما کو بھی جلا دیا. ماما بھی بہت رو رہی تھی. کسی چھوٹے بچے کی طرح بولتے بولتے شاہ زمین پر بیٹھ گیا. نگین بھی اس کے ساتھ بیٹھی. جب شاہ نے زمین پر لیٹتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا.
کتنا تڑپا تھا وہ اس لمس کے لیے. آپ کیوں چلی گئی تھی آنی؟ آپ کو پتہ تھا نا میرا کوئی نہیں ہے. آپ کے بغیر آپ کو پتہ تھا نا آپ کا مغرور ناک والا شہزادہ آپ کے پاس آئے گا. کیوں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ بتائیں. روٹھے انداز میں کہتے ہوئے شاہ ایک بار پھر سے رو دیا، جبکہ اسے اس مہربان وجود میں سمٹتے لگی. نگین بھی بلک بلک کر رو رہی تھی. آپ نے کبھی آپ کو خود سے دور نہیں جانے اب میں کبھی آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا. آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی. نہیں جائیں گی نا مجھے چھوڑ کر؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، جب اس کا چہرہ چومتے نگین نے بے اختیار نام میں گردن ہلائی اور شاہ نے ایک بار پھر سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا. نہیں شاہ، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، نگین نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا. میں نے کہا نا آنی، آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گا. آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. کہنے کو تو میرا کوئی بھی نہیں، مگر زندگی میں کچھ ساتھیوں کا ساتھ ملا ہے. میرا عزیز جان دوست حمزہ، جو میری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، آپ سے مل کر کتنا خوش ہوگا. اس کی بیوی اور ایک بیٹی ہے. اور پھر ابان، آپ کے شہزادے کی شہزادی. وہ چاہ کر بھی نگین کو یہ نہیں بتا پایا کہ ابان لالا کی بیٹی ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت یہ بات پہلے سے جانتی ہے. میری زندگی، میری محبت، میرا سب کچھ. شاہ نے ایک ہی سانس میں آنی کو اس کی اہمیت بتائی، جس پر وہ بے ساختہ مسکرا دی. آپ سے ملے گی نا تو بہت خوش ہو جائے گی. وہ ہے ہی اتنی پیاری. اب بس آپ میرے ساتھ چلے. ابھی حمزہ کو فون کر کے بتاتا ہوں، وہ کتنا خوش ہوگا. پھر ہم لاہور بھی چلیں گے ماما کی قبر پہ. مجھے تو پتہ بھی نہیں میری ماما کہاں ہے، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں کا جنازہ پڑھا دیا گیا. وہ لوگ مجھے میری ماں کی قبر پر لے کر گئے. اپنی آنی کو اپنے دل کا حال سناتے شاہ ایک بار پھر سے رو دیا. شاید یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ ایک ماں کی اولاد کے آگے اولاد ہمیشہ ایک بچہ ہی رہتی ہے. شاید اس کے آفس کے ورکرز نے اسے کبھی روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج تو ہر تھوڑی دیر بعد آفس میں کوئی نہ کوئی چھانک کر اسے دیکھ رہا تھا کہ شاہزادہ شاہ اتنا کمزور پڑ سکتا ہے. لیکن شاہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی. اس کو اگر کسی کی پرواہ تھی تو سامنے بیٹھی اپنی آنی کی. لیکن نگین اس طرح سے اسے بنا اپنے بارے میں کچھ بتائے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی. اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی حقیقت بتانا چاہی، جسے سنتے سنتے شاہ کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا. نگین نے شاہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دی، یہ بھی کہ وہ ابان کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گنوا ان کی بیٹی ہے. کیا گنوا میری ڈال ہے؟ مجھے پہلے ملاقات میں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے. آپ کو پتہ ہے مجھ سے ملتے اس نے میرے منہ پر تماچا مارا. شاہ کو اچانک اس کی پہلی ملاقات یاد آئی، جو بنا اسے دیکھے اس کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ کی تھی. اب تو نہیں چھوڑوں گا میں اسے. دیکھے گا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. شاہ نے ایک سیکنڈ بھی نگین کو محسوس نہیں ہونے دی کہ اس کی حقیقت جان کر شاہ کو دھکا لگا. وہ اسے کرسی پر بٹھا کر اب بھی خود زمین پر بیٹھا اپنا سر اس کی گود میں رکھے ہوئے تھا. آنی، آپ سے ایک بات کہوں، مانے گی؟ شاہ نے تمہید باندھتے ہوئے کہا. میرا شہزادہ جو کہے گا مانوں گی. نگین نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر بوسہ دیا. آنی، لالا نے جو کچھ بھی کیا اس میں ابان کی کوئی غلطی نہیں. پلیز اسے معاف کر دیں. ویسے بھی لالا کی بیٹی ہونے کے جرم میں اسے بہت سزا دے چکا ہوں. آپ کا شہزادہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. شاہ نے نظر چلاتے ہوئے کہا، کیونکہ دشمن کی بیٹی سے عشق کرنے کا گناہ وہ کر چکا تھا. اس کی بات سن کر نگین مسکرا دی. میں بھی تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس نے ابان کی کوئی غلطی نہیں. اسے سزا دینا بند کرو اور اسے اس رشتے سے آزاد کر دو. آنی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. شاہ نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی. شاہ، اپنی اور اس کی عمر دیکھو، کتنا فرق ہے تم دونوں میں. وہ بچی ہے، وہ تمہارے دل کے جذبات کو نہیں سمجھ پائے گی، نہیں سمجھ پائے گی تمہاری فیلنگ کو. اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو تم اس کے ساتھ کر چکے ہو وہ تمہاری محبت کو قبول کر لے گی؟ آنی، میں اس سے معافی مانگ چکا ہوں. ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہے. شاہ نے اسے سمجھانا چاہا. کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ نگین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. لیکن شاہ مزید اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. نگین ٹھیک کہتی تھی. جو کچھ وہ ابان کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد ابان اس سے محبت کرے یا تو ناممکن سی بات تھی. میں نہیں جانتا آنی، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. شاہزادہ شاہ ابان کے بغیر مر جائے گا. شاہ نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی گود میں اپنا سر رکھا. شاہ، اس بات کا فیصلہ تم اس پر چھوڑ دو. گے وہ تم سے محبت کرتی ہوئی اور اللہ نے اس کے دل میں تمہارے لیے جذبات رکھنے ہوئے تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی. اور اب لے کر چلو مجھے میری بہو کے پاس. مجھے ملنا ہے اس سے. اس کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے نگین نے کہا. شاہ نے ابان کو جب کہا کہ وہ اس کی آنی سے ملے تو ابان گھبرا گئی. نگین کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ پہلی ملاقات میں ابان کو اس سے ذرا خوف محسوس ہوا، لیکن وہ اتنے پیار سے اس سے ملی کہ ابان کو اپنی سوچ پر افسوس ہوا. لالا نے ان کی زندگی کو برباد کر دیا تھا. شاہ کو تباہ اور برباد کیا. اس کی زندگی کو اندھیرے کی نظر کر دیا. لیکن لالا کی بیٹی شاہ کو واپس روشنی میں لے کے آئی تھی. لیکن ابان کے چہرے کی معصومیت میں کھوئی ہوئی تھی. اگر پہلی نظر میں شاہ چاروں شاہ نے چت ہوا تو کچھ غلط نہ تھا. ابان سچ میں بہت حسین اور معصوم تھی. لیکن نگین کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کے شہزادے کی ذات کی وجہ سے اس معصوم سی لڑکی کو اتنی تکلیف پہنچی ہے. ابان ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی. پھر اچانک کی باتوں میں اس نے گنوا کا ذکر کیا. اس نے بتایا کہ گنوا کراچی میں رہ رہی ہے اور کچھ دنوں بعد تو وہ یہاں پہ اس سے ملنے آئے گی. ایک پل کے لیے نگین کے دل میں اپنی بیٹی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس کی بیٹی قبول بھی کرے گی یا نہیں، وہ خاموش ہو گئی. اپنی طرف سے اس نے شاہ کو گڈ نیوز سنائی کہ وہ شاہ کے پاس نہیں بلکہ گنوا کے پاس پڑھا کرے گی. لیکن یہ بات شاہ کو کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی، کیونکہ وہ ابان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اسے پڑھاتا تھا. تم اسے منع کر دو، میں تمہیں پڑھایا کروں گا. شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. نہیں، مجھے آپ سے نہیں پڑھنا. آپ پڑھاتے کم ہے، گھورتے زیادہ. اور ویسے بھی مجھے آپ کی سمجھ بھی نہیں آتی. میری آپ ہی خود مجھے پڑھایا کرے گی. ابان نے فیصلہ سنا اور ساتھ ہی نگین کی رائے بھی جانی تھی.
اس کا مقصد نگین کو اپنی سائڈ کرنے کا تھا تاکہ وہ شاہ کو ڈانٹے، کیونکہ وہ شاہ کی آنی تھی۔ وہ شاہ کو کچھ بھی کہہ سکتی تھی اور شاہ آگے سے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے نگین کو اپنی ٹیم میں کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو پٹھانے کے لیے پلاننگ بھی شروع کر دی، جو نگین اور شاہ دونوں ہی سمجھ چکے تھے۔ آنی بتائیں نا، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ابان نے یہ سوال کو 16 بار پوچھا، جس کا جواب نگین سادگی سے دیتی کہ وہ سب کچھ کھا لیتی ہے، اس کی کوئی خاص پسند نہیں۔ مگر جواب ابان کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اس لیے بار بار پوچھ رہی تھی۔ آنی، اب میں آپ کے ساتھ آپ کے والے روم میں سویا کروں گی، اس نے بڑی معصومیت سے شاہ کے سر پر دھماکہ کیا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں آنی کے پاس سونے کی، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں سویا کرو گی، مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ شاہ نے بے باکی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، جس پر نگین نے سے گھور کر دیکھا۔ کیوں میرے بغیر نیند کیوں نہیں آتی؟ میں کیا آپ کو لوریاں سنا کر سلاتی ہوں؟ ابان نے بھی آج چپ نہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کے اس نے تو کافی دنوں سے چپ نہ رہنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ابان، فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہا تم وہ کرو گی۔ شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابان کا منہ بن گیا، جس پر نگین بول اٹھی۔ تم نے سنا نہیں میری بیٹی نے کیا کہا؟ یہ کچھ دن میرے ساتھ سوئے گی، بعد میں تمہارے کمرے میں واپس آ جائے گی۔ نگین نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس پر ابان نے اسے چھوٹے سے ہاتھ کا انگوٹھا دکھایا، یعنی کہ وہ نگین کو پٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب بیچارے شاہ کا کیا ہوگا، جسے ابان کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ شاہ نے باقاعدہ روم میں آ کر اسے سمجھایا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے روم میں سوئے گی، لیکن ابان تو ابان تھی، اس پر نہ شاہ کے سمجھانے کا کوئی اثر ہوا، نہ ہی سخت نظروں سے گھورنے کا۔ شام ہوتی ہے، ابان بڑے مزے سے نگین کے کمرے میں گھس گئی، پھر اسے اپنی شکل نہ دکھائی۔ پہلے تو شاہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ کے، لیکن کچھ ہی دیر میں سے کمی محسوس ہونے لگی۔ تقریباً 11:30 بجے کے قریب وہ اٹھا نگین کے کمرے میں آیا، جہاں اس کی پیاری سی بیوی بڑے آرام سے نگین کے گرد اپنے بازو حائل کے مزے کی نیند لے رہی تھی۔ میری نیند حرام کر کے خود کے سے مدد سے سو لیا۔ وہ احتیاط سے اس کے قریب آیا اور سب سے پہلے اس کا بازو جو نگین کے گرد تھا اسے الگ کیا، اور پھر بنا کوئی آواز پیدا کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھا اور آہستہ سے اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دوران اس نے اتنی احتیاط برتی کہ ابان کی آنکھ نہ کھلے، کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ کمرے میں لا کے اسے اس کی سائڈ پر لوٹا اور خود اپنی سائڈ آ گیا، پھر مسکرایا، کیونکہ اب اسے بھی سکون کی نیند آنے والی تھی۔ حمزہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ابھی اور اسی وقت مجھے ابان کے پاس چھوڑ کر ہی آفس جائیں گے، ورنہ میں آپ کو آفس نہیں جانے دوں گی۔ رادیہ، یار سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میں وہاں پہلے گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ حمزہ کو آفس کے لیے جلدی نکلنا تھا، جبکہ وہ رادیہ سے اسے ابان کے چھوڑنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ آج شاہ نے آفس نہ آنے کا کہا تھا، کیونکہ اسے اس کی آنی مل گئی تھی۔ حمزہ کا بھی ارادہ شام میں ان کی طرف جانے کا تھا، اور شاہ کے آفس میں نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کا آفس جانا بھی ضروری تھا۔ اب رادیہ سے ضد کر رہی تھی کہ وہ اسے صبح ان کے یہاں چھوڑ کر آئے۔ نہ جا رادیہ، گھر ہے جا کے تینوں کوئی صدمہ لگ جانا۔ رادیہ، میں جلدی آ جاؤں گا، ہم ساتھ چلیں گے۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اسے سمجھانے کی، کیونکہ وہ اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ کتنا جلدی؟ رادیہ نے ہار مانتے ہوئے پوچھا، جس پر حمزہ مسکرایا۔ میں 3 بجے تک آ جاؤں گا، پکا وعدہ، تب تم تیار رہنا۔ حمزہ نے اسے مانتے دیکھ کر جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، مگر اب وعدہ خلافی کی نا تو؟ رادیہ نے انگلی اٹھا کر اسے کچھ بابر کرانا چاہا۔ جی جی بالکل، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ اسے منا کر اپنے آفس چلا گیا، جانے بغیر کہ جس آنی سے ملنے کے لیے وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نگین ہے۔ چل لگ جائے گا پتہ۔ صبح ابان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شاہ کی باہوں میں قید پایا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، وہ بھی آرام سے اس کے ساتھ لیٹی رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا وہ تو آنی کے کمرے میں سوئی تھی، تو یہاں کیسے آئی؟ پھر اس نے اپنے ساتھ سوئے وجود کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ شاہزادہ شاید اتنی جلدی ہار مان لیں گے؟ ابان نے سوچتے ہوئے اس کے پورے چہرے کا ایکسرے کر لیا، بھی اسے دیکھ رہی تھی کہ آواز آئی، رات تم نے پھر سے ایک غلطی کی، تمہیں پتہ ہے میں ایک ہی بار معاف کرتا ہوں۔ شاہ نے کہتے ہوئے اسے مزید اپنی باہوں میں جکڑا۔ شاہ کیا کرے، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی باہوں میں مکمل قید ہو کر رہ گئی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شاہ جاگ رہا ہوگا۔ اچھا ابھی کیا کر رہا ہوں، اور جو تم نے کیا اس کا کیا؟ شاہ نے آنکھوں میں مصنوعی غصہ سجا کر اسے ڈرانا چاہا۔ ہاں تو وہ میری آنی ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ ابان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ شاہ کی محبت اور توجہ نے ابان کے اندر کا ڈر تقریباً ختم کر دیا تھا۔ اب اسے شاہ سے ڈر نہیں لگتا تھا، اس کے دل میں جو کچھ بھی ہوتا وہ آرام سے اس کو بتا سکتی تھی۔ تم کہیں نہیں سو سکتی سوائے میرے ساتھ اس کمرے میں، تم صرف میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ شاہ نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں مر گئی تو؟ ابان نے ہنستے ہوئے پوچھا، لیکن اگلے لمحے ابان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ شاہ کا بھاری ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ آج کہا آئندہ سی بکواس کی تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ شاہ میرا دم گھٹ رہا ہے، ابان کھٹی آواز میں کہا، اور اس کا ہاتھ اپنے گردن سے ہٹانا چاہا۔ آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا ابان۔ شاہ نے غصے سے کہا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں ابان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم آئی ہو تو میں نے زندگی جینی شروع کی ہے، اور تم اسے ختم کرنے کی بات کر رہی ہو۔ ابان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہ کا غصہ کچھ کم ہوا۔ چھوڑے مجھے، آج کنوا اپی آنے والی ہیں۔ ابان نے ناراضگی سے کہا۔ ابان تم مجھ پر ناراض ہو، مجھ پر غصہ کرو، مجھ سے ناراض ہو، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ تمہارے شاہ نے تمہارے جینے کا مقصد بنا لیا، اور اگر تم مجھ سے ایک پل کے لیے بھی الگ ہوئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا، اگر پاگل نہ ہوا تو مر جاؤں گا۔ شاہ اس کے چہرے کو چومتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، جبکہ ابان اس کی شدت پسندی کو حیرانگی سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابان یہ سوچی تھی وہ آنی کو کیا جواب دے گی، لیکن آنی نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ شاید سے اس کے کمرے میں نہیں رہنے دے گا، اس لیے صبح اٹھ کر آنی نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھا۔ پھر اس نے
ابان کو کنوا کے آنے کی خبر دی۔ آنی تو ویسے ہی بھی اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی تھی، سنتے خوش ہوگی، لیکن یہ فیصلہ پہلے کر چکی تھی کنوا کو کبھی نہیں بتائیں گے وہ اس کی ماں ہے۔ آنی آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں بالکل میری اپی کے جیسی ہیں، ابان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابان کی بات سن کر مسکرا دی، جبکہ وہ خود بھی کنوا کے آنے کا انتظار کتنی شدت سے کری تھی، لیکن اس نے ابان پہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا، شریزے سے جاتے ہوئے اس کے گھر چھوڑ گیا، جبکہ کنوا سے آتے ہی کہہ دیا کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکے گی، شریزے سے کچھ ہی دیر میں واپس لے آئے گا کیونکہ اماں گھر پر اکیلی ہے۔ آئیے میں آپ کو شاہ کی آنی سے ملواتی ہوں۔ پتہ بالکل آپ کی طرح بات کرتی ہیں، ان کی آنکھیں تو سیم ٹو سیم آپ کی جیسی ہیں، ابان نے اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن شاہ کی آنی کا سن کر کنوا کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر وہ شاہ کی آنی تو یقیناً اس کی ماں ہوگی۔ جانے اس کی ماں اتنے سالوں سے کس حال میں رہی ہوگی، نہ جانے اس نے اسے کتنا ڈھونڈا ہوگا۔ کنوا تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس کی ماں تھی، جبکہ نگین اپنے آپ کو اپنی بیٹی نہیں بلکہ ابان کی بہن سے ملنے کے لیے تیار کری تھی، لیکن اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی کنوا آگے بڑھ کے اس کے گلے لگی۔ ابان اس کی بے اختیاری دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے نگین کا دل دھاڑے مار کر رونے کو کیا۔ جانے کتنی دیر سے ایسے گلے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ کنوا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے رہے۔ تبھی شاہ کمرے میں انٹر ہوا، اور آج پہلی بار شاہ کو دیکھ کر اسے اچھا لگا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ شاہ سے جب بھی ملی سے اس پر غصہ ہی آیا تھا۔ نگین سے الگ ہو کر وہ شاہ کے قریب آئی، اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ شاہ سمجھ چکا تھا کہ وہ سب کچھ جان چکی، جبکہ ابان حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن تو آج تک کسی آدمی کو اتنی اہمیت دیتی نہیں تھی، اور اس کے سامنے اس کے شوہر کے گلے مل رہی تھی۔ ابان تمہاری بہن آئی ہے، جاؤ اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو، انہوں نے اسے منظر سے ابان کو ہٹانے کے لیے کہا، جو نہ جانے کتنی دیر ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابان نہ سمجھی سے اٹھ کر باہر آ گئی، جب نگین نے سے ایک بار پھر سے کنوا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں یہ سب کچھ شریز نے بتایا؟ شاہ نے پوچھا۔ کنوا نے ہاں میں گردن لائی۔ ابان نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی، کنوا کو اپنی بہن کی ٹینشن کھائی جا رہی تھی۔ کیا ہی سوچ رہی ہوگی، یہی سوچ رہی ہوگی کہ اس کی ہٹلر بہن نے اپنے بہنوئی کو معاف کر دیا۔ شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، تبھی اس کا فون بجا۔ سر لالا کا ہوش آ چکا ہے، لیکن اس کی طبیعت ابھی بھی بہت خراب ہے، وہ آپ سے ملنے کی ضد کر ہے۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر شاہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابان جو سامنے سے آئی تھی، اس کے سامنے بھی ایک پل بھی نہ رکا۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیے بغیر نکل گیا تھا۔ ابان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب تو ناراضگی پکی تھی۔ شاہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لالا اٹک اٹک کر بول رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے اسے بات کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، لیکن وہ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں سن رہا تھا، اسے بس شاہ کو یہ سب کچھ بتانا تھا۔ اس نے سختی سے شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ لالا میں یہی ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم بات کریں گے، میں تمہاری ہر بات سنوں گا، لیکن فی الحال تم اس کنڈیشن میں نہیں ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہیں جانا ضروری ہے، تمہارا علاج کروانا ہوگا۔ شاہ لالا کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی جان ابان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ ابان کا باپ ہے، ابان اسے بہت پیار کرتی ہے، وہ چاہے اسے زور زبردستی سے لگ کرے، لیکن سچ کبھی نہیں بدل سکتا کہ وہ اس کی بیٹی تھی، اور اب وہ ابان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک احسان لالا نے اس پر کیا تھا۔ اس کی آنی کی بیٹی کو اپنے پاس محفوظ رکھا، نہ صرف اسے پڑھا لکھا کر اچھی تعلیم دلائی، بلکہ اس کی زندگی میں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس لیے اس نے لالا کو اس کے حالات پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ نگین اسے معاف کر چکی تھی۔ نہیں شاہ، جب تک میں تم سے بات نہیں کر لیتا، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ میں اس رات تو تمہارے گھر میں آیا تھا، ابان کو دیکھ کر میں پرسکون ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو اور میرے بعد اس کا بہت خیال رکھو گے، لیکن ایک اور بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ شاہ میر بالکل بے گناہ ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ شاہ کو ساری بات بتانا شروع کی۔ یہ بات نگین بھی جانتی تھی، لیکن اس نے خود سے شاہ کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ لالا اسے بات بتائے تاکہ اس کے معاملے میں تھوڑا نرم ہو کر وہ لالا کو ابان سے ملنے کی دے۔ جبکہ حقیقت جاننے کے بعد شاہ کشمکش میں تھا۔ اس کے باپ کو قسم دی گئی تھی، اس کے باپ نے دوسری شادی مجبوری میں کی تھی، اس کی دوسری بیوی اور بیٹی لاپتہ تھے، ان سے ان کا حق چھینا گیا تھا۔ وہ لوگ کہاں تھے یہ بات لالا بھی نہیں جانتا، لالا بس عفت کے بھائیوں کو جانتا تھا جن کے گھر میں وہ شاہ میر کی بارات لے کر گئے تھے۔ لالا نے اسے سب کچھ بتا دیا، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کا بچنا ممکن نہیں تھا، لیکن ابان کو سب کچھ بتا کے اس کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن دینے سے منع کیا تھا، کوئی بھی جھٹکا ابان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے ابان کو لالا کے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ تو پاویں جھٹکا نہیں دینا، لیکن ہے تو دی اولاد نا، تینوں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ میرے باپ اس کنڈیشن ہے۔ اس نے شریز کو فون کر کے کنوا کو اسپتال لانے کا کہا، جس پہ شریز نے فوراً حامی بھری۔ اب شاہ سوچ رہا تھا کہ ساری بات اب آخر وہ ابان سے کس طرح سے شیئر کرے، کیسے بتائے کہ اس کا باپ زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا ہے۔ شریز اچانک کنوا کو لینے کے لیے آیا، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی شریز نے اشاروں میں کچھ بتایا جس کو سمجھ تو نہیں پائی، لیکن اس کا شریز کے ساتھ جانا ضروری ہے وہ سمجھ گئی۔ وہ جانے سے پہلے آنی سے ملنے۔ پھر کب آؤ گی رمشا؟ آنی نے محبت سے پوچھا۔ ارے آنی، آپ کو پہلے بھی 2 بار بتا چکی ہوں کہ ان کا نام رمشا نہیں کنوا ہے۔ ابان نے پھر سے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا، اس کا نام جو بھی ہے، لیکن میرے لیے میری رمشا ہے۔ آنی نے محبت سے کہا، میں جلدی آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے۔ بس اتنا کہہ کر وہ شریز کے ساتھ چلی گئی، شریز سے سیدھا اسپتال لے کے آیا۔ اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ شاہ سے وہاں بلا رہا ہے، لیکن کیوں یہ بات کنوا نہیں جانتی تھی۔
وہ اسپتال پہنچی تو شانے سے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، اتنا تو سمجھ چکا تھا وہ بہت مضبوط لڑکی ہے، ویسی سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لالا کی بیٹی تھی۔ گنوا کے لیے بھی لالا کو اس طرح سے دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا شاہ نے سمجھا تھا۔ لالا کی حالت دیکھ کر گنوا کے ہاتھ پیر کانپ گئے۔ اس کا جسم پوری طرح پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے گنوا نے فوراً تھام لیا۔ گنوا، میری بچی، میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں۔ لالا نے اسے حقیقت بتانا چاہیے، لیکن گنوا نے اسے روک دیا۔ میں جانتی ہوں بابا، آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسے بابا کہتے ہوئے گنوا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے وہ شخص ایک پل کے لیے بھی نفرت کر پائی جو اس کے لیے اس کا ہیرو تھا؟ اس نے کہا تھا وہ زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بابا سے محبت کرتی ہے، تو کیسے وہ اسے اپنی نفرت کی وجہ بنائے بیٹھی تھی؟ اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اٹھے چلے ہمارے ساتھ، گنوا نے پہلے کی طرح اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے کہا۔ شریز دروازے پر کھڑے ہوتے سے روتے دیکھ رہے تھے۔ لالا نے اپنے پاس بلایا، وہ دونوں اس کے قریب آ گئے۔ شریز، تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ تھوڑی سی ضدی ہے، تھوڑی پاگل ہے، غصہ جلدی آتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ہینڈل کر لو گے۔ اس نے گنوا کا ہاتھ شریز کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، پھر دوسرے ہاتھ سے شاہ کا ہاتھ تھاما۔ میری ابان بہت بہت معصوم ہے شاہ، اسے دنیا داری نہیں آتی۔ میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، مگر اس کا بہت خیال رکھنا۔ مجھے یقین ہے وہ زندگی میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ میں نے نگین سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں تو تمہارا بھی گناہ گار ہوں۔ لالا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے جب شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں کرتے ہلائی۔ میں اوپر جا کر آمنہ سے معافی مانگوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے گی۔ اتنے جا کے پہلے اپنے حصے دے چھتر کھاؤ گے، اس تو بعد آمنہ کو بولا معافی مانگنا موقع ملنا، پہلے چھتر تو کھا اپنے حصے دے، مجھے معاف۔ ابھی لالا بول رہا تھا جب اچانک شاہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بابا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اوندی سگی تھی تو بلا لندا کول۔ گنوا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانا چاہا، لیکن شریز نے اسے تھام لیا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے شاہ کو پھر شریز کی طرف دیکھا، جب شریز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں بابا، ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر کو، ابھی تو وہ ابان سے بھی نہیں ملے۔ گنوا نے تیری سے باہر کی جانب قدم اٹھائے۔ ڈاکٹر، میرے بابا کو دیکھیں، وہ چلاتے ہوئے بولی، جب شریز نے اسے تھام لیا۔ ڈاکٹر تیری سے اندر آیا۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں، وہ ایک بار پھر سے لالا کی طرف آئی۔ آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر نے چند ہی لفظوں میں گنوا کی زندگی ہلا کر رکھ دی۔ وہ بے یقینی سے کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی، کبھی شاہ کو، کبھی شریز، تو کبھی اپنے باپ کی لاش کو۔ لیکن حقیقت بدلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا ہیرو، دنیا کا سب سے بیسٹ انسان، دنیا کا سب سے بہترین باپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وقت نہ تو وہ اس کی ماں کا گناہ گار تھا، نہ ہی کوئی قاتل، وہ صرف گنوا کا باپ تھا۔ گنوا تو پھر اس کی پالی ہوئی اولاد تھی۔ شاہ کو اب فکر ابان کی تھی۔ گنوا کی حالت دیکھ کر وہ ابان کا سوچ کر رہ گیا۔ شام کے وقت تقریباً 4:30 بجے رادیہ، حمزہ اور میشی ابان سے ملنے آئے۔ حمزہ نے شاہ کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، شاہ سے بتائے بغیر کبھی اپنا فون نہیں بند کرتا تھا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو شاہ سے کسی نہ کسی طریقے سے انفارم ضرور کرتا تھا۔ لیکن آج صبح سے شاہ کا فون آف جا رہا تھا۔ وہ آفس بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آج کا سارا دن وہ ابان اور آنی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اور شام میں اس نے اس کو رادیہ کو اور آنی سے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ شاہ کی گاڑی باہر نہ دیکھ کر وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا وہ گھر پر نہیں ہے، لیکن اس گھر میں نگاہ بیگم کو دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ یہ عورت اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ حمزہ کا ارادہ سے سیدھے سیدھے بات کرنے کا تھا، لیکن جب اس کا دھیان ابان پر کیا، جسے نہ صرف آنی کہہ کر پکار رہی تھی بلکہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے بڑی محبت سے باتیں کر رہی تھی، تو کیا یہ عورت شاہ کی آنی تھی؟ اسے دیکھ کر رادیہ نے پہلا جملہ یہی کہا۔ حمزہ واپس چلے یہاں سے۔ رادیہ کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کہیں وہ عورت دوبارہ سے کی زندگی برباد کرنے نہ آئی ہو۔ ارے رادیہ ابھی بھی آگئی؟ ابھی رادیہ حمزہ سے بات کر رہی تھی جب ابان نے اسے دیکھ لیا۔ انہیں مجبوراً آگے آنا پڑا۔ حمزہ سرد نظروں سے نہ جانے کتنی دیر نگین کو گھورتا رہا، جس کو ابان بڑے محبت سے رادیہ سے ملوانے کی کوشش کری تھی۔ شاہ نے ان کو بس اتنا ہی بتایا کہ اس کی آنی کہیں کھو گئی تھی، جو بہت عرصے کے بعد واپس ملی۔ ان دونوں کو یہاں دیکھ کر حیران تو نگین بھی ہوئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ شاہ کے ولیمے میں دونوں اسپیشل گیسٹ تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی شاہ کا بیسٹ فرینڈ حمزہ، جس کا ذکر اس نے آفس میں بھی کیا تھا۔ اب اگر شاہ کو پتہ چلتا کہ اس نے اس کی بیسٹ فرینڈ کی بیوی کے ساتھ اتنا برا کرنے کی کوشش کی تو شاید وہ اس سے ناراض ہوتا۔ سب لوگ ہی چپ تھے، سوائے ابان اور میشی کے۔ ابان جو مسلسل میشی کے ساتھ کھیلتی سے ہنسا رہی تھی، ان دونوں کی ہنسی کی آواز حویلی میں گونج رہی تھی۔ ابان نے نوٹ کیا وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے، تو ابان نے باتیں شروع کر دی۔ وہ تینوں ابان کو ساری باتوں کا جواب دے رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایک دفعہ بھی ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ یہ بات ابان کو بہت کھٹک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھے۔ تبھی شاہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا۔ اچھا ہوا شاہ آپ آگئے، اس کے آتے ابان نے سکھ کا سانس لیا۔ شاہ جس وقت تنہائی چاہتا تھا مجبوراً ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ابان کو اپنے لیے پانی لانے کا کہا۔ لالا مر چکا ہے، اس کے جاتے شاہ نے دھماکہ کیا۔ اس وقت اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے ابھی تک آنی کو حمزہ سے نہیں ملا۔ کیا؟ تمہیں یہ بات ابان کو بتانی چاہیے، نگین نے کہا۔ نہیں آنی، ابان بیمار ہے، اس کا دل کمزور ہے، کوئی بھی جھٹکا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل بھی ٹینشن دینے سے منع کیا۔ شاہ نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جنازے کا کیا وہ تم نے کروایا؟ حمزہ نے پوچھا۔ تبھی ابان اس کے لیے پانی لے کر آ گئی۔ کون فوت ہو گیا شاہ؟ کس کے جنازے کی بات ہو رہی ہے؟
بانی نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ایک بہت خاص دوست کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شاہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، بیچارہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، اللہ اسے صبر دے۔ ابان کے لہجے کی نمی کو وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ کسی ایسے انسان کے بارے میں جان کر جس کو وہ جانتی بھی اس کو اتنا برا لگ رہا تھا تو اپنے باپ کا سن کے اس پر کیا گزرے گی۔ شاہ کے لیے بہت کڑا امتحان تھا۔ تو لان دیا انہوں دسنا تو ہے نا۔ صبر کر میری بچی، تو اپنے بابا کے لیے دعا کر کے اللہ اس کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ تو ایسے روتی رہے گی تو تیری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شریز بہت مشکل سے سمجھا بچا کر اپنے ساتھ لایا تھا، ورنہ وہ تو اپنے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے اسے بہت سمجھایا، وہ جب سے آئی تھی بس روئے جا رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہوئے تھے۔ اماں اسے اپنے سینے سے لگانے جانے کب سے سمجھانے کی کوشش کری تھی، جبکہ شریز اپنے کمرے میں بیٹھا اس کے رونے کی آواز سن رہا تھا۔ وہ خود بھی ہمیشہ سے اپنے باپ کے لمس کے لیے ترسا تھا، جس نے اسے دیکھنے تک سے انکار کر دیا۔ اس کا باپ جس کی پیدائش پر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا کیونکہ وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ 7 سال کا تھا اس کی موت کی خبر آئی۔ اس نے اپنے باپ کو صرف تصویروں کی حد تک دیکھا اور ان تصویروں سے اس نے محبت کی تھی۔ جب وہ دکھی ہوتا تو اکثر آصف کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے روتا تھا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو رویا جا سکے۔ اس نے رونا تو چھوڑ دیا لیکن باپ کی کمی کو محسوس کرتا رہا۔ ایک ایسا شخص جو گناہ گار تھا، جس نے مرتے دم تک گناہ نہ چھوڑا، اس شخص کے لیے وہ اتنا تڑپا تو کنوا کا باپ تو سب کچھ ٹھیک کر کے گیا تھا، اسے وہ کیسے نہ رونے دیتا۔ حمزہ اور رادیہ کے جانے کے بعد شاہ نگین کے کمرے میں آیا۔ اس نے خود بھی رادیہ اور حمزہ کو چپ محسوس کیا تھا۔ رادیہ خوفزدہ نظروں سے نگین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں ایسا کیا ڈر تھا، شاہ کو دیکھ کر کچھ عجیب لگا، اس لیے اس نے نگین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ نگین کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا وہ کچھ دن کے لیے لاہور جانے والا اپنی ماں اور بہن کا پتہ کرنے کے لیے۔ شاہ نے اسے اندر آ کر پوچھا تو نگین نے اسے کچھ بھی چھپانا بہتر نہ سمجھا۔ اس نے ساری حقیقت شاہ کو بتا دی، اور یہ تو جانتا تھا کہ رادیہ جہاں سے بھی آئی ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت برا وقت دیکھا ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی آنی ہوگی جان کے اسے بہت برا لگا، لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے فی الحال اس نے ابان کو کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن شاید جب ابان کو یہ بات پتہ چلے گی تو ہو سکتا ہے وہ تم سے بدظن ہو جائے۔ نگین سے بہت سمجھانا چاہا لیکن ابان کی حالت کا سوچ کر اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈر کی وجہ سے وہ کبھی لالا کا نام اس کے سامنے نہیں لے گی، لیکن وہ زیادہ تر حقیقت اسے چھپا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے بتانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر نگین کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلا کے جہاں اس پہلی بار ابان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ابان دوسری طرف منہ موڑے بیٹھی تھی، شاید ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس سے بات نہ کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ناراضگی کی وجہ ضرور جاننا چاہتا تھا۔ آخر کتنے حق سے وہ ناراض ہوئی تھی؟ یہی ہو تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے اپنے دل کی بات کے روٹھے ہوئے سے منائے، اپنی تمام تر خواہشوں کا اپنے حق سے مانگے۔ کیا بات ہے بانی، تمہارا موڈ آف ہے؟ شاہ کا اپنا موڈ بھی آج کچھ خاص نہ تھا، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنے کے لیے اس کے قریب آ بیٹھا۔ آپ صبح بغیر مجھ سے ملے چل گیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسے ماتھے پر کس کیے بغیر چلا گیا۔ نہیں بانی، میں تم سے مل کر تو گیا تھا، شاہ نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے مل کر گیا، صبح وہ راستے میں تو اسے ملی تھی۔ نہیں، آپ مجھ سے نہیں ملے، آپ نے مجھے خدا اللہ حافظ نہیں کہا، ابان نے معصومیت سے کہا۔ سوری، آج کے بعد پکا کہہ کے جاؤں گا، اب ناراضگی ختم کرو اور لیٹ جاؤ، ابان نے اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ نہیں، صرف اللہ حافظ نہیں، وہ ابان کہتے کہتے رکی۔ اور کیا؟ ابان نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ سو جائیں۔ ابان فوراً لیٹ کے بھرپور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ جب اسے اپنے ماتھے پر نرم گرم لمس محسوس ہوا، تمہیں پتہ ہے میرا سارا دن کتنا برا گزرا ہے؟ شاہ نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو آپ مجھے اچھے سے اللہ حافظ بول کے جاتے تو اچھا گزرتا نا، ابان نے اس کے لبوں سے بے ساختہ بات پھس لی۔ پھر اس نے اپنے لب دانتوں میں دبائے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، بات تو نکل گئی تھی۔ شاید سارے دن میں پہلی بار مسکرایا، یہ لڑکی اس کے لیے کتنی عزیز تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شاہ نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا۔ آپ گنواپی کو گلے لگا کر ملے، ابان نے دھیرے سے کہا۔ اس پر شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ وہ اس کی ہر بات نوٹ کرنے لگی تھی اور جیلس بھی ہونے لگی تھی۔ آج شاہ کا دل شدت سے چاہا کہ اسے سب حقیقت بتا کر ایک نئی زندگی شروع کرے۔ ابان، میں اس رشتے کو دوستی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ سوچو ابان، صبح مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ اپنے دل کا حال سناتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی، لیکن اس کے جانے کا سن کر ابان کو اچھا نہیں لگا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مت جائیں نا، اس کے سینے سے سر اٹھا کر بولی۔ جانا ضروری ہے بانی، جب تک میں آتا ہوں تم میرا انتظار کرنا، پھر جب میں واپس آؤں گا تو مجھے اپنے دل کا حال سنانا۔ میں تمہیں اپنے دل کا حال سناؤں گا، اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے جانے کا سوچ کر نہ جانے کیوں ابان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ کے جانے کا سن کر ابان کو ساری رات ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، نہ جانے وہ کیوں اتنی بے چین تھی۔ شاہ کو اس طرح جانا اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ شاہ نے اسے رات کو کہا تھا کہ اسے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ صبح آنے کے وقت اس نے اٹھ کر نماز ادا کی، نیچے آگے سے پتہ تھا آنی جاگ چکی ہوں گی۔ کیا بات ہے ابان بیٹا، آج دوبارہ سوئی نہیں؟ نماز ادا کر کے نگین نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جا رہے ہیں، ابان نے بس اتنا ہی کہا۔ اس کے لہجے کی اداسی کو نگین محسوس کر چکی تھی۔
اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، وہ صرف 3-4 روز کے لیے جا رہا ہے، کچھ ہی دن میں لوٹ آئے گا، نگین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ شاہ جائیں گے تو لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ ابان کو کل شاہ کی بات سن کر عجیب و غریب وہم ستانے لگے۔ نگین کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ تم بھی نا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، لگتا ہے شادی کے بعد شاہ تم سے دور نہیں ہوا، یہ بزنس مین ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی ایک جگہ جاتے تو کبھی دوسری جگہ۔ اور آرمی والے آج 20 سال بعد نگین نے احمد کا نام لیا تھا، کیونکہ اس بھیانک رات کے بعد اس نے اپنے آپ کو احمد کا نام لینے کے بھی قابل نہیں سمجھا تھا۔ آرمی والے؟ ابان کیسے اس کی بات پکڑی؟ آرمی والے جاتے تو واپس ہی نہیں آتے۔ نگین کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ کون تھا آرمی میں آنی؟ ابان نے تجسس سے پوچھا۔ میرے شوہر، نگین نے بس اتنا ہی کہا۔ پھر تو آپ کے بیبیز بھی ہوں گے؟ نگین اتنی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر اس کی عمر کا پتہ لگانا بہت مشکل تھا۔ ہاں ہے نا بیبی میرا، تمہارا شوہر، نگین نے جیسے اس کی ایکسائٹمنٹ پر پانی پھیرا۔ اتنا بڑا بیبی؟ ابان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرے لیے تو آج بھی میرا بچہ ہے، نگین نے ہنستے ہوئے اس کی حیرت کو دیکھا۔ لیکن بیبیز چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، جیسے رادی آپی کی میشی ہے۔ ابان نے جیسے بتانا چاہا کہ شاہ کوئی بیبی نہیں ہے۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے ابان، بیبیز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل تمہارے جیسے۔ انہوں نے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بیبی تھوڑی ہوں؟ ابان کو اپنا نیا خطاب کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ہاں بالکل تم کوئی بیبی تھوڑی ہو، تم تو شاہ کی بیوی ہو، میری بہو، جو اپنے دل کے اتنی ساری الجھنیں لے کر اپنی ساس کے پاس آئی تو اس کی ساس کی مدد ضرور کرے گی۔ تم چاہتی ہو نا شاہ جلدی سے واپس آ جائے، انہوں نے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا، جس پر اس نے زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ تو تم اسے کوئی امید دے دو تاکہ چاہتے ہوئے واپس آنے کی تیاری میں لگ جائے۔ امید؟ ابان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں امید، تم اس سے کوئی امید دو، جیسے اگر وہ لے کر جائے تو اس کا وہاں دل نہ لگے، فوراً واپس آنا چاہے۔ مگر ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ابان نے سوچتے ہوئے کہا۔ سوچو، ہو سکتا ہے تمہیں پتہ۔ نگین اسے سوچنے کے لیے چھوڑ کر خود اٹھ کر کچن میں آ گئی، کیونکہ اس کا کام صرف ابان کے دل میں شاہ کے لیے چھپی محبت کو سامنے لانا تھا۔ اچھا جی۔ رادی، مجھے شاہ نے بلایا، جانا تو پڑے گا نا، رادیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ اسے نگین کا اس گھر میں سوچ کر بھی رادیہ سے وہاں نہیں جانے دے رہی تھی۔ نہیں حمزہ، آپ اس عورت کو نہیں جانتے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ خراب کرنے کے لیے آئی ہے، مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ رادیہ، تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے، حمزہ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مجھے تم سے بدظن کر سکتی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتا، یہ بات تو سمجھ لو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے میشی کا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ رادیہ کے لیے نگین پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو شاہ بھی ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے راحت بہبہ کو شاہ کا سامان پیک کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا یہ کام اس کا وہی کرے گی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل کرا تھا کہ شاہ کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ اس نے شاہ کے 2-4 سوٹ اس کے بیگ میں پیک کی کہ ساتھ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں رکھی، وہ جو ڈیلی استعمال کرتا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو ابھی تک؟ وہ شاہ کا سامان پیک کری تھی کہ پیچھے سے شاہ اس کے ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آپ جاگ گئے؟ میں آپ کا سامان پیک کری تھی۔ وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے، لیکن تم کیوں کر رہی ہو یہ پوچھ رہا ہوں۔ راحت بابا کو کہہ دو، وہ کر دیں گے۔ وہ کیوں کریں گے؟ آپ میرے شوہر ہیں ان کے؟ آپ کے سارے کام میری ذمہ داری، ان کی نہیں۔ یہ بات آپ اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں، بلکہ نہیں، چھوٹا تو میرا ہے، اپنے بڑے سے دماغ میں بٹھا لیں۔ ابان نے سے اس کی سٹائل میں اسی کی لائن بولتے ہوئے کہا، لیکن جملے میں رد و بدل کر کے۔ تم اداس کیوں؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ جا رہے ہیں نا، اس لیے، ابان نے سچائی سے کہا، جبکہ اس کی بات شاہ کا دل دھڑکا گیا۔ میرے جانے سے اداس کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب تمہیں یہاں کوئی نہیں ڈانٹے گا، تو تمہارا دل کرے وہ کرو، 4 دن تم آزاد ہو۔ شاہ نے محبت سے اس کے بھرے بھرے سرخ گال کھینچے۔ مجھے نہیں آزاد ہونا شاہ، پلیز آپ مت جائیں۔ اچانک ابان نے روتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ شاہ کو لگا کہ آج اس کا جانا ناممکن ہوگا۔ ابان کیا ہو گیا تمہیں؟ میں کوئی پہلی بار تو نہیں جا رہا، پر تم اس طرح سے اداس ہو چکے تو میں کیسے جاؤں گا؟ ادھر دیکھو میری طرف، کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کا رونا شاہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب ابان اس سے الگ ہوئی، بیڈ کی سائڈ دراز سے کاغذ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ میں نے آپ کے لیے لیٹر لکھا، لیکن ابھی مت پڑھیے گا، یہاں سے جانے کے بعد پڑھیے، پھر پڑھیے گا۔ اس کاغذ کے بارے میں شاہ نے اس سے نہ کچھ پوچھا، بس حیران پریشان نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ابان اس سے کیا چاہتی تھی؟ اسے مایوس چھوڑ کر شاہ چلا گیا۔ غنوہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری نے شریز کے پاؤں زمین پر رکھنے دیے۔ دل کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ باپ بننے جا رہا ہے، جبکہ وہ اس کا پاگل پن دیکھ کر حیران بھی تھی، پریشان بھی تھی۔ کیا ہو گیا شریز؟ آپ دنیا کے انوکھے انسان نہیں ہیں جو باپ بننے جا رہے ہیں، غنوہ نے اسے ہوش کی دنیا میں لانا چاہا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، میں اس دنیا کا سب سے بہترین باپ بنوں گا، میں کبھی اپنے باپ کی طرح تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ شریز کو خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی کا دکھ بھی یاد آیا تو غنوہ خاموش ہوگی۔ آپ کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں آپ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا اب جلدی چلو گھر چلتے اور اماں کو بتاتے ہیں، اماں بھی خوشی سے بھنگڑے ڈالیں گی۔ ابان نے اماں کی سچویشن کو سوچتے ہوئے کہا۔ غنوہ کی طبیعت شریز نے گیا۔ غنوہ کی طبیعت کچھ خراب تھی تو اماں کے کہنے پر شریز اسے ہسپتال لے آیا، بھی کسی خوشخبری کے ساتھ جا رہا تھا۔ شاہ سفر کے دوران مسلسل سوچتا رہا اس لیٹر میں کیا ہوگا، لیکن ایک عجیب سا ڈر تھا جو اسے لیٹر کھولنے نہیں دے رہا تھا۔ ابان کی ذہانت کے مطابق شاید اس کی کوئی فرمائش تھی، یہ شاید بھی اس رشتے کو قبول کر کے کچھ شاید اپنی سوچوں میں الجھا خط کھول کر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ابان اس رشتے کو ختم کرنا چاہے، لیکن ایسا تھا تو ابھی ابان کو بھی شاہ کے ڈر سے اسے خط نہیں دیتی۔ پھر کیا ہو سکتا ہے اس کاغذ میں؟ اس کا ارادہ سب سے پہلے اکبر شاہ کی حویلی میں جانے کا تھا، آخر وہیں سے اپنی ماں اور بہن کے بارے میں پتہ چلنا تھا۔
ابان نگین کو اپنے ساتھ لے کر زبردستی گنوا کے گھر آئی۔ نگین نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے کر جا رہی ہے، جبکہ صبح سے نگین اور ابان دونوں اداس بیٹھی تھی۔ آج شاہ کے جانے سے گھر میں عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے تو شاہ روز ہی اپنے کام پر جاتا تھا، لیکن آج اس کے دور جانے کی وجہ سے ابان کا دل اداس تھا، جس کی وجہ سے نگین کو اپنے ساتھ گنوا کے گھر لائی۔ اور جب یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ میڈم خالہ بننے آ رہی ہیں تو اس کے تو پیر زمین پر ہی رکے، کیونکہ دوسری طرف اس نے مشی کو منہ سے جب خالہ سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو رادی نے صاف کہہ دیا وہ مامی ہے، خالہ نہیں۔ اور اسی دن ابان نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کوئی اس کو کوئی خالہ کہہ کر پکارے گا تو وہ صرف اور صرف گنوا کا بچہ ہوگا، اور ابان کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ابان نے تو وہ بھنگڑے ڈالے جو شریز بھی نہ ڈال پایا، اور بعد میں شریز بھی اس کے ساتھ مل کر ناچنے لگا، جبکہ نگین اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا ہزاروں دعائیں دینے لگی۔ شاہ نے یہی سوچا تھا کہ جب تک اسے ماں یا بہن نہ مل جائے وہ ابان کا لیٹر نہیں کھولے گا، لیکن تجسس کے مارے وہ رک بھی نہ پا رہا تھا، اپنے آپ کو قابو کیا وہ حویلی پہنچا۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں سے اس کی ماں کو دھکے مار کر نکالا گیا تھا۔ حویلی سے باہری لوگوں نے اندازہ لگا لیا شاہ میر شاہ کا بیٹا، کیونکہ اس کی شکل بالکل شاہ میر جیسی تھی، لیکن حویلی کے اندر والوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آخر اس کے ہاتھ سے حویلی نکلی تھی۔ آخر اس وقت حویلی کا کوئی وارث سامنے آتا تو یہ حویلی پھر اسی وارث کی تھی، نہ کہ ان لوگوں کی جو حویلی کے اندر قبضہ کر کے بیٹھے تھے۔ اکبر شاہ کے ماموں کے بیٹوں نے اس حویلی پر قبضہ کر رکھا تھا، ابھی ان کا خاندان اس حویلی میں رہتا تھا، جبکہ نہ تو شاہ اس حویلی کی ضرورت تھی اور نہ ہی اپنے آپ کو اس حویلی کا وارث مانتا تھا۔ اس نے صاف صاف میں یہی کہا کہ اس حویلی سے کوئی سروکار نہیں، بس یہ جاننا چاہتا ہے کہ عفت اور اس کی بہن کا ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ شاہ حویلی واپس نہیں چاہتا تو اسے حویلی سے کوئی سروکار نہیں، تو ان لوگوں نے بھی اس کی مدد کرنا چاہیے اور اسے عفت کے بھائیوں کا ایڈریس دے دیا۔ چلو حویلی والوں بھی تھوڑی جنی غیرت باقی سی، ویسے جدہ دادا فرعون ہے سی نا باپ دا شاہ میر دا، انہوں نے یہی انجام ہوتا۔ عفت کا گھر دور ہونے کی وجہ سے شاہ نے صبح جانے کا فیصلہ کیا، اپنی رہائش کی جگہ ایک ہوٹل میں آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اپنی ماں اور بہن کے بہت قریب ابھی بیڈ پر لیٹا تھا کہ ابان کی یاد ستانے لگی۔ 2.5 ماہ میں اسے ابان کے بغیر رہنے کی ذرا عادت نہ رہی تھی۔ جب ابان کی یاد حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنا فون اٹھایا، لیکن پھر فون رکھ کے وہ خط اٹھایا جو اس نے یہاں آنے سے پہلے دیا تھا۔ خط کے باہر ایک ہی لفظ لکھا تھا، امید۔ شاہ کا تجسس اور بڑا، اس نے جلدی سے لیٹر کھول دیا۔ شاہ میں نہیں چاہتی کہ آپ جائیں، اس لیے میں نے آنی سے پوچھا کہ میں آپ کو کیسے روکوں، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا جاننا ضروری ہے، لیکن اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جلدی واپس آ جائیں تو میں جانے سے پہلے آپ کو کوئی امید دوں۔ شاہ میں نہیں جانتی امید کیا، آپ مجھے بتائیں کہ امید کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے 2.5 ماہ میں آپ کی عادت ہو چکی ہے تو کیا یہ امید ہے کہ آپ جلدی واپس آ جائیں گے؟ شاہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی تو کیا یہ آپ کے لیے امید ہوگی؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نہیں پڑھائیں گے تو میں کسی کے پاس نہیں پڑھ پاؤں گی تو کیا یہ امید ہوگی؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، یا یہ کہوں کہ مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا، پلیز جلدی آپ واپس آ جائیں۔ آپ کی ڈانٹ کھائے بغیر کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کا مزہ نہیں آتا، آپ کو تنگ کیے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ جب میرے پاس آتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کو یہ بتانا کہ دوستی میں کس کرنا الاؤڈ نہیں ہے مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ میری بات نہ مان کر مجھے کس کرتے تو پھر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، پھر بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ شاہ تو کیا یہ امید ہے؟ میں آپ کو سب کچھ بتا چکی، ان باتوں کو امید سمجھ کر پلیز جلدی واپس آئیے گا، شاید یہ ساری باتیں آپ کے لیے امید ہو۔ شاہ نہیں جانتا تھا خط وہ کتنی بار پڑھ چکا تھا۔ امید، بیوقوف لڑکی، امید کی جگہ محبت لکھ دیتی تو اڑ کر آتا۔ شاہ نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور ابان کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ ابھی ایک ہی بیل ہوئی تھی کہ ابان نے فون اٹھا لیا، جیسے وہ رات کے 2 بجے سے کے فون کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ آپ نے سارا دن فون کیوں نہیں کیا؟ روٹھے انداز میں پوچھا گیا۔ شاہ بے ساختہ مسکرایا، مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی تھی، اگر یہ ساری رات جاگ رہا تھا تو سو وہ بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا میری پیاری سی دوست بہت بیزی ہوگی اپنی پڑھائی میں، اپنے کھیل کود میں، یا اپنے چوچو کے ساتھ، اس کے ساتھ تو تم خوب وقت گزاری ہوگی کہ اب تو تمہیں ڈانٹ کا بھی ڈر نہیں۔ شاہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے کہا، جی نہیں، میں نے اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ ابان نے جلدی سے سچ بتایا۔ شاہ اپنے لیٹر پڑھا، پھر پوچھنے لگی، مجھے مس کری ہو جان؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت۔ آپ نے لیٹر پڑھا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ اکیلے نیند نہیں آ رہی؟ شاہ نے پھر سے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ ہاں نہیں آ رہی، بتائیں نا، آپ نے لیٹر پڑھا کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ سارا دن کیا کیا؟ شاہ پلیز یہ سب باتیں چھوڑیں، وہ بتائے جو میں پوچھوں۔ اس بار ابان کو اچھا خاصا غصہ ہے۔ ہاں یار پڑھ لیا وہ امید والا لیٹر؟ نہ صرف پڑھ لیا بلکہ… شاہ نے سرسری سے جواب دیا جیسے اس لیٹر کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہاں شاہ، وہ امید والا لیٹر نا؟ ہاں پڑھ لیا۔ ہاں شاہ وہی لیٹر، کیسا لگا آپ کو؟ ابان جیسے اس کے جواب کے منتظر تھی۔ کیسا لگا؟ ویسے لگا جیسے سب لیٹرز لگتے ہیں، شاہ نے نارمل انداز میں اپناتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ ابان کے سامنے اپنا حال دن بیان کر دے۔ مطلب وہ لیٹر آپ کو اسپیشل نہیں لگا؟ ابان نے اداسی سے پوچھا، جبکہ اس کی اداسی آواز سن کر شاہ کا دل چاہا کہ ابھی واپس جائے اور اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دے۔ اوپن ہارٹ سرجری کرا کے رکھی، دل دے وچ 2 چیرے پا کے نا، 2 پاسے توڑ کے کھول کے پورا تے پھر سامنے رکھی تاکہ آرٹیکلز تے وینٹریکل صاف نظر آن۔ ابان، اس لیٹر میں ایسا کیا اسپیشل تھا جو مجھے اسپیشل لگتا؟ مطلب اس نے کچھ اسپیشل نہیں تھا؟ ابانی کو جیسے اپنے اظہار پر افسوس ہوا۔
होता बानी जानो ज़रूर स्पेशल होता अगर वो खत उम्मीद की जगह मोहब्बत के नाम भेजा जाता। तुमने बस मौजू गलत चुना। शाह का इसे मज़ीद तंग करने का कोई इरादा न था, यानी कि शाह इसका लेटर पढ़ चुका था, इसका मतलब भी समझ चुका था। तो अब जवाब दे मुझे। बा ने जल्दी से बात ख़त्म करना चाहिए। जवाब तो मैं दूंगा बानी जानू, लेकिन यहाँ से नहीं, वहाँ तुम्हारे पास आके। अब तो सारी पाबंदियाँ भी ख़त्म, अब बच के दिखाओ मुझसे। शाह ज़ुमानी अंदाज बोला। शाह बहुत ख़राब है, मैं नहीं बोलूँगी आपसे। बा ने जल्दी से रूठे अंदाज में कहा, जिस पर शाह कहकर बेसाख्ता था। जब किस कह के लगाने पर अबान की गाल लाल टमाटर हो गई। उसने फ़ोन अपने कान से हटाकर सीने से लगा दिया। इसके दिल की थक थक सुनकर शाह का कहकर रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे अबान अपने दिल की हर धड़कन में इसका नाम ले रही हो। फिर फ़ोन बंद हो गया। पूरी रात शाह ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारी। सुबह होते ही सबसे पहले वो इफ़्फ़त के भाइयों के घर पहुंचा, लेकिन यहाँ कर इसे अफसोस हुआ क्योंकि इफ़्फ़त 13 साल पहले मर चुकी थी। इनकी बेटी कहाँ है? शाह ने बेसब्री से पूछा। इसकी बेटी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि जिसके साथ हमने इसकी शादी की थी, इसकी बेटी इसी के साथ थी। इस आदमी ने रिमशा को पाला। वो अक्सर हमसे पैसे मांगने आता था। पहले तो हमसे जो कुछ होता था हम रिमशा के लिए कर देते, लेकिन हम भी इसे कब तक पैसे देते। थक हार कर हमने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसने हमसे सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए। इन लोगों ने इसे इसके घर का पता दे दिया। इस इफ़्फ़त की मौत का बहुत अफसोस हुआ। बेशक पहली नज़र में इस औरत ने और से नफ़रत की थी। शाह रिमशा के घर वहाँ पहुँचा। इसने आते शख्स को ढूंढ निकाला। वो शख्स से जुए के अड्डे से मिला था और इससे रिमशा के बारे में पता करने लगा। शाह को पहली बार नज़र में ये शख्स बहुत बुरा लग रहा था। बताओ रिमशा कहाँ है? शाह ने गुस्से से पूछा, जो न जाने कब से इसे किन नज़रों से घूरे जा रहा था। तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है इस छोकरी से? आशिक हो इसके? इससे पहले कि रऊफ़ और बकवास करता शाह का ज़ोरदार घूंसा इसके मुंह पर लगा। देखो, मुझ पर हाथ मत उठाओगे। इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, वरना सारी ज़िंदगी ढूंढते रहोगे इसे। इसने इसके कपड़ों गाड़ी से अंदाज़ा लगा लिया, कोई आम आदमी नहीं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मुझे रिमशा के बारे में सब कुछ बताना होगा। बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, पहले मेरे घर चलो। रऊफ़ ने यहाँ हर किसी से उधार ले रखा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि पैसों की बात इस तरह से की जाए। रऊफ़ इसे अपने साथ 2 कमरों के एक छोटे से गंदे से घर में ले आया। इस घर की हालत इतनी ख़राब थी कि कोई भी इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकता था कि यहाँ कोई औरत नहीं रहती। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। वो लड़की मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने इसे कराची के एक बड़े कोठे पर बेचा था। मुझे इसके 10 लाख रुपए मिले थे। जिस अंदाज से रऊफ़ ने इसे बताया था, इसी अंदाज से शाह का हाथ उठा था। तूने मेरी बहन को बेच दिया? वो बेटी थी तेरी? शाह अपने आपे से बाहर हो चुका था। इसने शख्स को मारना शुरू किया तो फिर मारता ही रहा, ये जाने बगैर कि वो नशे की लत से कमज़ोर सा आदमी इसकी मार बर्दाश्त भी कर पाएगा कि नहीं। देखो, मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हारी बहन का। वो लड़खड़ाता हुआ गिरा जब शाह ने इसके अल्फाज सुने। हाँ, सिर्फ मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। मैं इसे कराची के बड़े कोठे पर बेचा था, लेकिन मुझे पता चला कि वो 2 दिन बाद ही वहाँ से भाग गई। वो लोग 2 साल से इसे ढूंढ रहे, लेकिन वो किसी को नहीं मिली। अब तक तो न जाने कहाँ निकल गई होगी, ये शायद मर गई होगी। रऊफ़ ने बेहिसी से कहा। तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर है? शाह ने फैसला कर लिया, अपनी बहन को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। इसकी तो कोई तस्वीर नहीं। हाँ, जब इसने मैट्रिक के पेपर दिए थे तब की एक तस्वीर है मेरे पास, यहीं कहीं पड़ी होगी, लेकिन तस्वीर मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मुझे कुछ दोगे। इसने अपनी लालची फितरत न बदली। इसे सिर्फ पैसे से मतलब था, बेटी से और ना ही सामने खड़े शख्स से। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितने चाहे मैं दूंगा, मुझे बस वो तस्वीर दो। शाह ने गुस्से से कहा। जबकि एक तस्वीर के बदले इसको 30 लाख मिल रहे थे। वो जल्दी से कमरे में गया, एक छोटी सी साइज़ की तस्वीर निकाल के शाह के हाथों में पकड़ाई। लेकिन तस्वीर देखते शाह की जैसे सांस रुकने लगी। तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि इसकी मुँह बोली बहन अरादिया की थी। चलो, सारी रिश्तेदारियाँ आपस में भी सॉल्व हो जा रही हैं। शाह ने रऊफ़ को पैसे देने से ना सिर्फ आप इनकार कर दिया, बल्कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया, कहकर कि अपनी बेटी को कोठे पर बेचा है। जबकि पुलिस वालों को ये भी कह देते कि इसे इतना मारा जाए कि आज तक अपने गुनाहों से तौबा कर ले। पुलिस स्टेशन से वो सीधा होटल और सबसे पहले राधिया को फ़ोन किया। वो जिससे मिलते इसने अपनी बहन बनाया था, वो कोई गैर नहीं बल्कि इसकी अपनी बहन थी। वो इसका सहारा बना था, क्योंकि अल्लाह चाहता था कोई इसका सहारा बने। कल इसने हमजा को सब कुछ बताया था कि अपनी बहन और माँ को ढूंढने के लिए लाहौर जा रहा। राधिया ने इसके लिए कितनी दुआएं की थी, कोई इसे इसकी बहन और माँ मिल जाए, और इसे इसकी बहन मिल चुकी थी। इसने राधिया को जब ये बात बताई तो इसे इस बात का यकीन नहीं आया। फिर इसने अपने मोबाइल से राधिया की मेट्रो की तस्वीर बनाकर इसे भेजी। शाह वाकई इसका भाई था, और वो इसका मुँह बोला भाई नहीं, बल्कि इसका अपना इसका खून का रिश्ता था। आप जल्दी आ जाए शाह भाई, प्लीज़ आप जल्दी यहाँ आ जाए। मुझे आपके गले लगकर बहुत रोना है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी अपने बचपन के बारे में। फिर आपसे बहुत सारी फरमाइशें करूँगी, पर आपने पूरी ना की तो आपसे रूठ जाऊँगी। आपको मुझे मनाना होगा। प्लीज़ जल्दी आ जाए। मैं आपके सीने से लगकर बहुत रोऊँगी। प्लीज़ जल्दी आ जाए। राधे आज वो बातें बोली थी जो शायद किसी ने नहीं कही थी। शायद भाई होते ही इतने अजीज़ है। मैं आ रहा हूँ, मैं कल तक तुम्हारे पास होऊंगा। अभी शाह से बात कर रहा था कि हमजा की आवाज़ सुनाई दी। अब तो खुद ही आ जा, मेरी सारी शर्ट भीग चुकी है। अभी इस रोती मैडम को तो तू ही चुप करा। हमजा ने धाई देते हुए कहा। इस तरह से कहने पर राधिया भी मुस्कुरा दी, जो कब से इसके सीने से लगी रोई जा रही थी। शाह ने नगीन को फ़ोन करके इसे ये भी सब कुछ बता दिया कि राधिया इसकी अपनी बहन है। नगीन ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी वजह से राधिया की इज्जत पर कोई आँच नहीं आई, वरना शाह इसे ज़िंदगी भर माफ़ ना करता। शाह, मुझे लगता है तुम्हें बान को भी बता देना चाहिए कि इसके बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत किसी भी तरह के छूट से करो।
नगीन शाह को समझा रही थी कि इसे पीछे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो अबान दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। अबान! नगीन की चीख ने मीलों दूर बैठे शाह के रोंगटे खड़े कर दिए। हमजा को जैसे शाह का फ़ोन आया फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में नगीन पहले अबान को लिए परेशान थी। वो इस औरत को मुखातिब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस हाल में जब शाह ही आनी थी, वो उसे तनहा भी नहीं छोड़ सकता था। क्या हुआ अबान को? इसने इनके पास आकर पूछा। पता नहीं, बेहोश होगी, डॉक्टर चेकअप करें, मुझे लगता है इसे लाला की मौत का पता चल चुका है। नगीन ने इसे सारी बात बताई तो हमजा भी ठीक ठाक परेशान हो गया। आप फिक्र ना करें, वो ठीक होगी। इन्हें रोते देख कर हमजा ने दिलासा दिया। जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए, मैंने आपसे पहले कहा था कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं ले सकती। इनका दिल बहुत कमज़ोर है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, अगले 24 घंटे इनके लिए क्रिटिकल है। दुआ करें इनके लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस डॉक्टर ने इतना कहकर चला गया, जबकि हमजा ने गिरती संभलती नगीन को पकड़कर कुर्सी पर बिठा। शाह ने कहा, वह जल्दी पहुँच जाएगा, इंशाल्लाह वो सब संभाल लेगा। आप दुआ करेंगे अबान ठीक हो जाए। इन्हें दिलासा देकर बाहर आ गया, जबकि अबान की हालत देखकर बहुत परेशान हो चुका था। अगर इसे 24 घंटे में होश ना है तो शाह का क्या होगा? इसके ज़हन में पहला सवाल यही है। अभी तो शाह ने ज़िंदगी जीना शुरू किए थे, अब तो खुश रहने लगा था। शायद शाह हर लम्हे हमजा को फ़ोन कर रहा था, लेकिन इसने अबान की हालत बताए बगैर इसे जल्दी आने का कहा। अच्छा, इतना खुश था, इसे इसकी बहन मिल गई, इसे इसकी आनी मिल गई, और तो और अबान ने इसे इज़हार मोहब्बत कर दिया। इसकी ज़िंदगी का हर बाप खुशगवार था कि इसकी ज़िंदगी इससे दूर जा रही थी। शाह 3 घंटे में वापस कराची पहुँच चुका था, लेकिन अबान की हालत अब भी वैसी थी। डॉक्टर ने इसको दुआ का कह दिया था। अगर 24 घंटे मैंने होश न आया तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ देर के बाद अबान को चेक करके फिर यही अल्फाज दोहराए। अगर मेरी अबान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे अस्पताल को आग लगा दूंगा। शाह का गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हमजा ने इसे जल्दी से थाम लिया। देखिए सर, हम अपनी कोशिश करें, और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में, हम तो बस अपना काम कर सकते हैं। शाह के इस तरह से धारने पर डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो भी इसे जान छुड़ा कर जल्दी से वापस चला गया। आनी, अगर किसी कुछ होगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा इसके बगैर। आनी जो कब से इसे दिलासे दे रही थी, इसके अल्फाज सुनकर और भी परेशान हो गई। शाह ऐसे मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, देखना अबान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे दिलासा देकर एक बार फिर से दुआएं मांगने अल्लाह के हजूर चली गई। बेशक अल्लाह के पूरा रहीम सबकी मदद फरमाता है। 10 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अबान की हालत अब भी वैसी थी। राती अस्पताल खाना लेकर आई, लेकिन शाह ने खाने से इनकार कर दिया। हमजा, नगीन, गनवा, शरेज, हर किसी ने इसे समझाया, लेकिन इसने यही कहा कि वो खाना अबान के साथ ही खाएगा। चल बैठा रहो, भूखा नहीं इतना सी। अस्पताल में ज़्यादा लोगों को रोकने की इजाज़त न थी, इसलिए सिर्फ शाह ही रुका। रुकने की इजाज़त न थी, इसलिए सिर्फ शाह ही रुका। सबके जाने के बाद वहाँ अबान वाले कमरे में आ गया। कितनी देर वो इसको देखता रहा, फिर इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जानती हो बानी, मैंने छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ गवा दिया। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, इतना कि मैं इनसे जो कुछ भी कहता वो मुझे ला कर देते रहे। इसके लिए कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ती, कितना ही क्यों ओवर टाइम क्यों ना करना पड़ता, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करते थे। लेकिन एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो तो हमेशा के लिए दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। जानती हूँ बानी, मेरी मामा भी मुझे बहुत चाहती थी, वो मेरे बगैर नहीं रहना चाहती थी। अपनी माँ को काम करते देखता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहता था मैं अपनी माँ का हाथ बटाऊँ। मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कोई सख्त काम ना करने दिया। मैं जब भी हालात से परेशान होकर रोता, मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगा कर चुप करवाती, लेकिन फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैं अकेला रह गया। आनी भी मुझसे दूर हो गई, और मेरी डॉल। लेकिन मैं अपने प्रिंसेस को खोना नहीं चाहता। अबान, तुम्हें होश में आना होगा। वो डॉक्टर कहता है ना कि अगर तुम होश नहीं आया तो। शायद कुछ बोलते बोलते रुक गया। तुम्हें उठना होगा अबान, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें बहुत सजा दूंगा। उठ जाओ प्लीज़ यार, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ सोची, अगर तुम्हें कुछ होगा तो इस ज़िंदगी का क्या होगा। खुदकुशी कर ली, चल कोई नहीं, एडजस्टमेंट कर लूँगी हम कुछ ना कुछ तो। वो कितनी देर इसके पास बैठा बातें करता रहा, फिर उठकर बाहर आया, और वहाँ पे बैठी एक नर्स से जाने नमाज़ मांगी। आमना इसे बचपन से सख्ती से नमाज की पाबंदी करना सिखाती थी, लेकिन आमना के जाने के बाद इसने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन आज वो एक बार फिर से अपने रब के आगे दुआ मांग रहा था, क्योंकि इसे पता था कोई और सुने ना सुने, लेकिन इसका अल्लाह इसकी ज़रूर सुनेगा। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किया, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन अबान बहुत मासूम है। मेरे गुनाहों की सज़ा अब मेरे बान को ना दें। आप मेरी अबान को ठीक कर दें बस। मुझे नहीं पता, अगर अबान को कुछ होगा तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, आपसे कभी बात नहीं करूँगा। 32 साल का वो आदमी आज भी दुआ मांगते हुए 10 साल का बच्चा ही था, जिसे इसकी माँ ने इस तरह से दुआ मांगना सिखाई थी, जैसे अल्लाह कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना है। जैसे तुम जो भी मांगोगे वो ज़रूर देगा। वो अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं करता, वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बचपन में तो दुआ में अक्सर चॉकलेट मांगता था, जो उसकी माँ से लेके देती थी, और जब वो पूछता कि किसने दी तो वो कहती कि अल्लाह ने दी है। लेकिन आज वो शख्स अपने लिए कोई चॉकलेट नहीं मांग रहा था, आज वो अपने लिए हमसफ़र मांग रहा था। वो साथी मांग रहा था जिसके बगैर वो जी नहीं सकता था। अपने करतूता नहीं सजा हर किसी ने भुगतनी। मुझे पता है लजिम, आप मुझे नाराज़ नहीं करोगे, आप मेरी अबान को कभी कुछ नहीं होने दोगे। आपने मामा बाबा सबको तो अपने पास बुला लिया, मेरी अबान को मेरे पास ही रहने दे प्लीज़। आप ठीक कर दे, से पक्का वादा करता हूँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा, अबान को भी बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। प्लीज़ आप इसे ठीक कर दें। इसने दुआ मांगते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए, जो एक बार फिर से बह निकले।
بہت بہت مبارک ہو مسٹر شاہ، آپ کی وائف کو ہوش آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو ان کی زیادہ کیئر کرنی ہوگی، فی الحال ہم آپ کو ان سے ملنے نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے بڑی خوشخبری دی، لیکن ساتھ ہی چھوٹی بری نیوز بھی دے دی، وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے مل نہیں سکتا۔ اس نے سب سے پہلے نگین کو فون کر کے بتایا۔ وہ اللہ کے حضور ایک بار پھر سجدے میں گج گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اس لیے اس نے حمزہ، رادیہ، کنوا اور شریز کو اس وقت فون کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن میسج کر کے بان کی خیریت بتا دی۔ صبح رادیہ کی آنکھ کھلی تو مشی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے ہر طرف دیکھا، پورا گھر چھان مارا، لیکن مشی کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ 4 ماہ کی مشی بھی چلنے سے قاصر تھی، جبکہ حمزہ اس کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ مشی سے کہاں جا سکتی تھی؟ ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد مشی کہیں نہ ملی تو رادیہ نے روتے ہوئے حمزہ کو جگایا۔ وہ بھی مشی کو نہ پا کر پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سارے گھر میں مشی کو ڈھونڈا، لیکن مشی واقعی غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کا پہلا شک نگین تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے نگین کو فون کیا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا نا؟ اگر میری بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ رادیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ رمشا، مجھے کیا پتا تمہاری بیٹی کہاں؟ تم مجھ سے اس طرح سے کیوں بات کر رہی ہو؟ میں نہیں جانتی تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ بھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، بالکل جھوٹ بول رہی ہو نگاہ۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ غصے سے بولتے ہوئے رادیہ رونے لگی تو نگین کو بھی برا لگا۔ تم فکر مت کرو رمشا، تمہاری بیٹی جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ تمہیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے، اس نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو طے تھا، اگر مشی نگاہ بیگم کے پاس ہوتی تو کبھی بھی اسے پولیس میں جانے کا مشورہ نہیں دیتی۔ فون بند کرنے کے بعد رادیہ بیٹھ کر رونے لگی۔ فکر مت کرو رادیہ، ہم ابھی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، مشی مل جائے گی، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ تبھی فون ایک بار پھر بجا۔ حمزہ نے اٹھایا۔ ویسے گھر دے وچوں ہی بچی چکی گئی تو انہاں دونوں میاں بیوی نوں پتہ نہیں لگیا۔ اللہ خلانت ہے بھائی تہاڈے تے۔ جس کے کانوں میں مشی کے رونے کی آواز گونجی، لیکن اگلے لمحے آواز بند ہوگی۔ سن لی اپنی بیٹی کی آواز؟ سلمان نے کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ حمزہ نے غصے سے کہا۔ اگر اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے تو اپنی ساری جائیداد جو کہ میری ہے، میں نے اتنی محنت کی، تمہارے باپ ماں کو بھی راستے سے ہٹایا، وہ تمہیں میرے نام کرنی ہوگی۔ اور ہاں، وہ جو قتل کیس تم نے مجھ پر کیا نا، میں تمہارے ماں باپ کو مارا، اسے بھی مجھ پر سے ہٹانا ہوگا تاکہ میں ایک آرامدہ زندگی گزار سکوں۔ سلمان نے کہا، جسے حمزہ نے فوراً مان لیا کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز کی دولت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گے میں کروں گا، بس میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی حمزہ کا فون بند ہی ہوا تھا کہ نگین کا پھر سے فون آ گیا۔ اس نے ساری سچویشن نگین کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب آنے ہوش میں آتے ہی شاہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا وہ شاہ جیسے جھوٹے انسان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، نفرت ہے اس سے، اور کبھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ شاہ نے بہت بار اس کے کمرے میں آنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی اس کے کمرے میں آتا وہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر دروازے کی طرف مار پھینکتی۔ یہاں تک کہ اس نے غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہی اس کے بابا کا قاتل ہے۔ تم یہی چاہتے تھے نا میں اپنے باپ سے کبھی نہ ملوں؟ تو خوش ہو تو تم، اب کبھی نہیں ملوں گی، مار دیا تم نے۔ ابان کے لفظ اب بھی شاہ کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ بھی اس کے کمرے کے باہر بیٹھا ابان کی سسکیاں سن رہا تھا۔ ابان نے گنوا سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اب وہ شاہ کے ساتھ اس کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ گنوا نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ شاہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے بھی کچھ دن میں اسپتال میں رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن ابان کی ضد کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ اسے پتہ تھا کہ شاہ اسپتال میں اس کے آس پاس رہے گا، اس لیے اس نے اسپتال میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی دن میں واپس گھر آ گئی۔ گنوا اسے سمجھانے کی بہت کوشش کر چکی تھی، شریز نے بھی اسے سمجھانا تھا، لیکن اس نے کہا اگر وہ لوگ شاہ کے بارے میں بات کریں گے تو ان کے گھر بھی نہیں رہے گی، بلکہ واپس ملتان اپنے بابا کے گھر چلی جائے گی۔ شاہ کو پتہ چلا تو وہ حمزہ سے بہت ناراض ہوا۔ مشی کے غائب ہونے کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا؟ حمزہ نے یہی کہا کہ وہ پہلے پریشان تھا، اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی سلمان کو صرف دولت چاہیے، وہ ساری دولت اس کے نام کر دے گا تو اسے مشی واپس مل جائے گی۔ اس نے اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کیا کیونکہ سلمان نے کہا تھا وہ کسی قسم کی ہوشیاری نہ کرے۔ حمزہ اپنی بیٹی کی زندگی پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ حمزہ نے سارے پیپرز بنوا کر سلمان کو فون کیا تو سلمان نے اسے واپس بلانے کی جگہ بتائی۔ حمزہ اس کی بلائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا، سارے پیپرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ سلمان نے ہر طرف دیکھا، واقعی حمزہ کسی قسم کی کوئی ہوشیاری نہ کی تھی، اس کے لیے اس کی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ اکیلا دیکھ کر سلمان بھی اپنے بل سے باہر نکل آیا۔ مشی اس کے ہاتھ میں تھی جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ حمزہ نے اس کی طرف بڑھنا چاہا تو سلمان نے اس کی طرف بندوق تان لی۔ خبردار، پہلے پیپرز میرے حوالے کرو۔ سلمان کے کہنے کی دیر تھی، حمزہ نے پیپرز اس کی طرف کیا اور مشی کو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مشی کو اپنے ہاتھ میں لیے اسے چپ کر آنے لگا۔ ایک ہی دن میں کتنا ڈر گیا تھا وہ۔ اولاد باپ کے لیے کتنی عزیز ہوتی ہے، باپ پر اولاد جانتے تو کبھی باپ کو تکلیف نہ دے۔ اسے اپنے سینے سے لگا حمزہ کو سکون محسوس ہو رہا تھا، جبکہ مشی بھی کچھ ہی دیر میں اس کی باہوں میں چپ ہو گئی تھی۔ میں نے تو تم پر مرڈر کیس کیا تھا وہ واپس لے چکا ہوں سلمان، یہ اس جائیداد کے پیپر جو تمہیں چاہیے تھے، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بس اتنا کہہ کر حمزہ اپنی بیٹی کو لے جانے لگا، جبکہ سلمان دولت کے نشے میں چور، اس نے دولت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی جانوں کی سیڑھیاں بنایا تھا۔ ہلنے کی کوشش مت کرنا سلمان، پولیس تمہیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہے۔ حمزہ بھی اس جگہ سے باہر نکلنے والا تھا کہ اس نے پولیس کو اس طرف آتے دیکھا۔ حمزہ، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سلمان نے بنا سوچے سمجھے حمزہ پر گولی چلائی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی حمزہ کو لگتی کسی اور کا سینہ چیر کے حمزہ بے یقینی سے اپنے سامنے نگین کو تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے سامنے نگین تڑپ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے وہ کل تک اتنی نفرت کر رہا تھا آج وہ اس کے لیے اپنی جان تک دینے جا رہی تھی۔ حمزہ بھاگ کر اس کے قریب آیا، جبکہ سلمان پولیس کے ہاتھ چڑھ چکا تھا۔ مسٹر ملک، سفیان درد سے تڑپتے ہوئے نگین کے لبوں سے یہی
الفاظ نکلے اپنے آخری وقت میں سفیان سے کیوں ملنا چاہتی تھی یہ بات حمزہ نہیں جانتا۔ سفیان تیز قدم اٹھاتے اس کی طرف گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ سچویشن ایسی تھی کہ حمزہ سفیان سے یہ بھی نہ پوچھ پایا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، کہ لوگ اس کے پیچھے آئے تھے، جبکہ حمزہ نے اس کارروائی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، اپنی بیٹی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ جی نگاہ میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ سفیان زمین پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں سب سے معافی مانگ چکی، مرنے سے پہلے تو تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں کیا سفیان، میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ بہت غلط کیا تو تمہارے ساتھ۔ جس عمر میں لڑکے اپنی زندگی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس عمر میں میں نے تمہیں بہت تلخ حقیقت بتا کر تمہیں زندگی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میں اپنے مطلب میں یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ ایک 16 سال کا لڑکا جس نے زندگی شروع کی ہے، میں نے اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے برباد کر دی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری سب سے بڑی گناہ گار ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں نگاہ، ہم آپ کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سفیان نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن نگین نے اسے روک دیا۔ نہیں سفیان، اب میری سمجھ جائے گا کہ اس کی آنی اب صرف ایک عام عورت نہیں تھی، وہ سمجھ جائے گا یہ معاشرہ ایک طوائف کو کبھی نہیں اپناتا۔ میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں نارمل زندگی گزاروں، لیکن شاید ایک طوائف کے لیے ممکن نہیں۔ شاہ کو کہنا کہ اپنے آخری وقت اس کے ساتھ اس لیے نہیں گزارا کہ اگر وہ مجھے روکتا تو شاید میں کب کی جانا پاتی، اور اسے کہنا اپنی ڈال کا خیال رکھے۔ کہتے کہتے نگین کی آنکھیں بند ہو گئی، سفیان کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ سفیان ملک کو ایسا لگا جیسے اس کی ماں ایک بار پھر سے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا، ایک وحشت سے اس کے سر پر سوار ہونے لگی۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا، لمبے لمبے ڈگ پھڑتا سلمان کی طرف چل دیا، جسے پولیس اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے پولیس والے کو دھکا مارا، اس کے یونیفارم سے ریوالور نکال کر اپنے باپ سلمان پر تان لیا۔ سفیان، یہ تم کیا کرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ سلمان نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تم باپ نہیں ہو، باپ تم جیسے نہیں ہوتے سلمان ملک، ہاں لیکن ماں نگاہ بیگم جیسی ضرور ہوتی ہے۔ تمہیں اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ سر، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے، ریوالور نیچے کریں، پولیس والے نے غصے سے کہا، لیکن اس کی بات کو نظر انداز کرتا پھر سے بولا، 13 سال پہلے تم نے میری ماں کو مارا اور آج تم ایک بار پھر میری ماں کو مار ڈالا، اور سفیان ملک اپنی ماں کے خون کا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ریوالور سے نکلتی گولی سلمان کا سینہ چیر گئی۔ دیکھو، اس کا انجام یہی ہونا تھا، اپنی اولاد کے ہاتھوں مرا، یہ بغیرت انسان، نیچ انسان۔ 2 ماہ بعد نگین کو گزرے 2 مہینے ہو چکے تھے، سبھی لوگ اپنی اپنی روٹین پر آ چکے تھے، لیکن شاہ کی زندگی جیسے وہیں رک گئی تھی۔ ابان آج بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ ہر روز شریز کے گھر جاتا، نہ جانے کتنی دیر سے گھر کے باہر بیٹھا رہتا، لیکن وہ کمرہ نہیں کھولتی، نہ اس کی طرف دیکھتی۔ شاید وہ اس کی حالت دیکھ لیتی تو کبھی سے چھوڑ کے نہ چاہتی، اور اگر وہ چاہتا تو اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا، لیکن شاہ نے ایسا نہ کیا۔ ورما نے بہت چاہ کو ابان کو ساری حقیقت بتا دی، لیکن شاہ نے اسے منع کر دیا۔ پہلے لالا کی موت کی وجہ سے ابان کی زندگی خطرے میں آ چکی تھی، اب اگر اسے پتہ چلتا کہ لالا اس طرح کا آدمی تھا تو وہ نہ جانے اس پر کیا گزرتی۔ نگین کی موت کے ابان کو بھی بہت صدمہ لگا تھا، اور وہ نگین کی میت پر بھی گئی تھی، لیکن شاہ اس وقت حالت میں نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ یا سمجھ پاتا۔ حمزہ اور سفیان نے اسے سنبھالا۔ حمزہ اور شاہ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سفیان کو جیل نہ جانے دیا، اور اس پر مرڈر کیس بھی ہٹا دی، جبکہ سفیان کو سلمان کو مارنے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ آج ایک بار پھر سے وہ ابان کو منانے کی کوشش کرنے آیا، وہ جانتا تھا وہ نہیں مانے گی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، ابان نے آج بھی دروازہ نہیں کھولا۔ گنوا کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا، اگر وہ کتنی بار اسے منانے آ چکا تھا۔ ابان، یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ آخر کب تک شاہ، کب تک تمہیں منانے آتا رہے گا؟ تم اس کی بیوی ہو، اگر وہ چاہے تو تمہیں زبردستی بھی لے کے جا سکتے۔ گنوا نے اسے سمجھانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ ابھی میں آپ کو بہت بار سمجھا چکی ہوں، اور میں آخری بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر اب آپ نے اس شخص کے نام میرے سامنے لیے تو میں ملتان چلی جاؤں گی۔ ابان نے ہمیشہ والی دھمکی دے کر اس کا منہ بند کروانا چاہا۔ حد ہے ابان، اپنی پڑھائی کا سال تک برباد کر چکی ہو تم، جانے کتنی مشکل سے جانے تمہارے پیپر کراچی دلوانے کا انتظام کیا تھا، مگر تم نے وہ بھی چانس مس کر دیا۔ اپنی زندگی روک کر بیٹھ گئی ہو، ایک بار باہر آ کر اس شخص کی حالت تو دیکھ لو، کہیں سے بھی وہ شازہ شاہ نہیں لگتا۔ میرا جس آدمی سے کوئی تعلق نہیں تو میں اسے باہر آ کر کیوں دیکھوں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی حالت کیا ہے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کے بعد تو میں کبھی زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ بس اتنا کہہ کر باہر چلے گی، جبکہ گنوا ایک بار پھر اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آخر کیسے وہ اس لڑکی کو سمجھائے کہ وہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ غلط ہے؟ انہوں پاؤں کی جان تو 10 دن سچائی پھر۔ گنوا نے آج بھی اماں کے سامنے اپنا دکھ بتایا، جبکہ اماں سمجھ چکی تھی کہ ابھی نے اس مسئلے کا حل خود ہی کچھ نکالنا ہے، اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بارے میں شریز کو سب کچھ بتایا، لیکن شریز کو یہ بات سن کے جیسے جھٹکا لگا۔ اماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم ابان اور شاہ میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان دونوں کی طلاق کی بات کریے، ایسا ممکن نہیں ہے، شاہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، شریز نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہونے دے گا؟ تم کاغذات بناؤ، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن اماں، شریز نے سمجھانا چاہا، بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، آپ جاؤ کاغذات بنواؤ، باقی میں سب کو سنبھال لوں گی، اماں نے اسے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔
دروازے پر کھڑی ابان کے طلاق کی بات سنتے ہوئے جیسے پیروں سے جان نہیں ختم ہوگی. وہ شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن طلاق کے بارے میں تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. ہاں پھر بیٹھی سوندی میرے منہ چ گندی جی. طلاق کے بارے میں نہیں سوچے تو بیچاری رہنا بھی نہیں چاہتی. لاکھ لعنت ہر تیرے تے. تو چاہنی کی ہے ابھی تو آج کشتی نہیں مک رہی, ناول نہیں مک رہا میرا تو گلے کا بھی حشر خراب ہو گیا بول بول کے. اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دوسرا ناول بھی ریکارڈ کیا. بڑی ہوئی داڑھی, سرخ آنکھیں, بکھرے ہوئے بال, بدن پر وہی 2 دن کے کپڑے پہنے. شاہ کی حالت دیکھ کر حمزہ کو بے ساختہ اس پر ترس آیا. اس کا 2 مہینوں سے یہی حال تھا, جس سے اپنا ہوش نہ رہا تھا. حمزہ نہ جانے کتنی دیر سے کیا کہتا رہا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو اٹھ کر واپس گھر آ گیا. اس کی حالت دیکھ کر حمزہ بھی کئی بار ابان کے پاس جا چکا تھا لیکن ابان کی وہی ضد کہ وہ شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. اور لڑکی جو کل تک ان کے درمیان ہوتی باتوں کو مفہوم نہیں سمجھ پاتی تھی, آج وہ اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ کسی کے دیکھتے اس کے آنے کا مقصد جان لیتی. پچھلی 2 بار اس نے حمزہ سے ملنے سے بھی صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی حمزہ اس سے ملنے کیوں آتا ہے. اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. شاہ بیچارہ پہلے پل پل مرا اور آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. حمزہ بے یقینی سے سامنے بیٹھی بزرگ عورت کو دیکھ رہا تھا جسے سب کے ساتھ وہ بھی اماں کہہ کر پکارنے لگا تھا. تو میں اور کیا کہوں, جس طرح کی زندگی وہ جی رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ مر ہی جائے, اماں نے بے حسی سے کہا. تبھی ابان کمرے میں آ گئی. اچھا ابان تو آگے, جلدی سے ان کاغذات پر دستخط کر, اماں نے اسے آتی دیکھ کر کہا. کیا ان کاغذات میں؟ ابان نے جانتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں, تو شاہ سے جان چھڑانا چاہتی ہے, اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تیری جان میں ہمیشہ کے لیے چھڑوا دیتی ہوں. اب وہ تجھے کبھی تنگ نہیں کرے گا, تو ان کاغذات پر سائن کر دے, اماں نے بے حسی سے کہا. تو ابان دیکھ کر رہ گئی. کیا ہوا ابان, تو کانپ کیوں رہی ہے؟ تجھے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں, میں سب کچھ سنبھال لوں گی, تو بس ان کاغذات پر سائن کر. اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا اور کاغذات اس کی گود میں رکھے. اماں میری طبیعت نہیں ٹھیک, میں بعد میں کر دوں گی. ابان نے بہانہ بنانا چاہا, اس کے بچوں جیسے بہانے پر اماں مسکرا دی. اچھا ٹھیک ہے, یہ کاغذات لے جا اپنے کمرے میں, جب سائن کر دے تو مجھے دے جانا. اماں نے کاغذات اسے دیتے ہوئے کہا. جنہیں لے کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی. کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی. مانا کہ وہ شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن اس کی محبت میں تو کوئی کھوٹ نہ تھی. وہ اس شخص سے محبت میں ڈوب چکی تھی لیکن اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا. تبھی کمرہ دھڑام سے کھلا اور گنما اندر آئی. میں تم سے کہہ رہی ہوں ابان, خبردار جو تم نے ان پیپرز پر سائن کیا. گنما غصے سے اس کے ہاتھ سے پیپر چھیننے لگی. جسے ابھی پتہ چلا تھا کہ ابان جو پیپر لے کے گئی وہ طلاق کے ہیں. کیوں نہ سائن کروں میں ان پر؟ ابان بھی اسی کے انداز میں بولے. اگر مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں ہے, اگر مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, تو کیوں نہ سائن کروں ان پر؟ کیوں نہیں گزارنی تمہیں شخص کے ساتھ زندگی؟ کیونکہ وہ تمہیں بے تحاشا چاہتا ہے, تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, مر جائے گا وہ ابان. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کر کے اس کے لفظوں میں, کس لفظوں میں ابان کے سامنے شاہ کی محبت بیان کرے. نہیں آپ ہی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس شخص سے, بس مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ میرے باپ کا قاتل ہے. ابان نے روتے ہوئے کہا. باپ باپ باپ, کیا تھا تمہارا باپ؟ جانتی بھی ہو اس کے بارے میں؟ اس باپ کے لیے تم شاید ایسے آدمی کو چھوڑی ہو. گنوا جیسے آج پھٹ پڑی. آج اس نے فیصلہ کر لیا وہ سب جو کچھ بھی ہو, لیکن ابان اور شاہ کو الگ نہیں ہونے دے گی. اسے شاہ کے بارے میں سب کچھ بتائے گی. اس نے ویسا ہی کیا. گنوا تقریباً 2 گھنٹے سے ابان کے کمرے میں تھی. پہلے تو گنوا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی لیکن اس کے بعد خاموشی, شاہ کی خاموشی باہر بیٹھے افراد کو کھل رہی تھی. اماں تو تختے پہ بیٹھ کے مسکرائی جا رہی تھی جیسے انہیں پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, جبکہ شریز اور حمزہ کمرے کے باہر چکر کاٹ رہے تھے. گنوا نے ابان کو لالا کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتایا, یہ بھی کہ وہ لالا کی نہیں بلکہ نگین کی بیٹی ہے. نگین ایک طوائف تھی اور اسے کوٹھے کا راستہ دکھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ تھا. گنوا کو ڈر تھا یہ نہ کہ ابان کی طبیعت خراب ہو جائے, اس لیے اس نے ٹھہر کر اسے ساری بات بتائی. یہ تو ابان بھی جانتی تھی کہ ضرور اس کے باپ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی جس کی سزا شاہ اسے دے رہا ہے, لیکن پھر شاہ کی بے انتہا محبت نے ثابت کر دیا اسے کو بدلہ نہیں لے رہا بلکہ وہ تو بس اپنی محبت میں نبھا رہا تھا. شاہ تمہیں بہت چاہتا ہے ابان, وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر تم اس کی ایک بار حالت دیکھ لو تو کبھی سے چھوڑ کر نہیں جانے کی بات نہ کرو. یہ طلاق کی بات بھی شاہ تک پہنچ چکی ہے. شاید مجھے پتہ نہ چلتا اگر حمزہ بھائی شاہ کو فون پہ یہ نہ بتا رہے ہوتے کہ تم طلاق کے کاغذات لے کر یہاں اندر سائن کرنے آئی ہو. زندگی بہت مشکل ہے ابان, یہاں ہر روز چاہنے والے نہیں ملتے, اور جتنا اس شخص نے تمہیں چاہا نا کوئی نہیں چاہ سکتا. سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. گنوا کب اس کے قریب سے اٹھ کر باہر کیا, ابان کو پتہ بھی نہ چلا. وہ تو اپنی غلطیوں کو دیکھ رہی تھی. کتنے برے الفاظ ادا کیے تھے اس نے شاہ کے لیے. شاہ نے کہا تھا کہ اس نے غلط کیا لیکن اب صرف ابان کے ساتھ. ابان کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. آج ابان کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے, لیکن یہ نہیں بلکہ اپنے شوہر کی پناہوں میں. کچھ ہی دیر میں ابان نے دروازہ کھولا, باہر آ کے سب باہر پریشان بیٹھے تھے. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی حمزہ تک آئی. حمزہ بھائی مجھے میرے گھر لے چلے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی منتیں کر رہی تھی. حمزہ نے 1 سیکنڈ کی دیر کے بغیر گاڑی کی چابی اٹھائی اور اسے اپنے ساتھ لے آیا. حمزہ بھائی آپ بھی ساتھ چلے نا. اسے چھوڑ کر وہ جب جانے لگا تو ابان نے حمزہ کو روکنا چاہا. وہ جانے شاہ کس حال میں ہوگا, ویسے بھی اس وقت وہ اکیلے شاہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. تمہیں یہاں تک پہنچانا میرا فرض تھا, اپنے شوہر کو سنبھالنا تمہارا فرض ہے. اب جاؤ, مزید دیر مت کرو. الجھے رشتوں کو جتنی جلدی سلجھا لیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا. سب کے ابان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گھر کے اندر آئی. ارے ابان بیٹیا آپ آ گئی, بہت اچھا کیا. دیکھیں نا صاحب نے 3 دن سے کچھ نہیں کہا, بخار تو ان کی جان ہی نہیں چھوڑا. کتنے خوبصورت لگتے تھے, کتنا خیال رکھتے تھے اپنا. اب تو جیسے انہیں خود سے محبت ہی نہ رہی. حمزہ صاحب آتے تو زبردستی انہیں کچھ کھلاتے ہیں, ورنہ انہیں تو اپنا ہوش تک نہیں ہے. مہربانی کریں انہیں کچھ کھلائیں, ہم سے شاہ صاحب کی حالت نہیں دیکھی جاتی, ہمیں تو اپنا مغرور مالک چاہیے. سبھی نوکر اس کے سامنے کھڑے تھے. راحت بابا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے جیسے انہیں یقین تھا کہ شاید اس کی کوئی بات نہیں ٹالے گا. انہیں حوصلہ دے کر اپنے کمرے کی طرف چل دی.
اپنے دل کو مٹھیوں میں بھیجے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شاہ کس حال میں ہوگا. 3 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا. گنوا نے کہا تھا کہ تم اس کی حالت دیکھ لو تو کبھی سے چھوڑ کر نہ جاؤ. یا اللہ، اس شخص کے دل میں میرے لیے اتنی محبت کیوں ڈالی؟ تو عزت نہیں پہنچ رہی. اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا. راحت بابا چلے جائیں یہاں سے. کیوں بار بار تنگ کریں مجھے؟ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کھانا. اندر سے کمزور لیکن غصے بھری آواز آئی تو ابان 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن پھر ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. اگر دروازہ اندر سے لاک نہ ہوتا تو شاید بغیر اجازت کے اندر چلی جاتی. راحت بابا، ایک بار آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ چلے جائیں یہاں سے. اس بار لہجے میں مزید غصہ تھا. وہ بنا کچھ بولے آنسو بھی تھی راحت بابا کے پاس آئی. راحت بابا، مجھے کمرے کی چابی دے. اسے پتہ تھا کہ گھر کی ساری ایکسٹرا کی راحت بابا کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے بنا کسی کو مخاطب کیے وہ راحت بابا سے بولے. راحت بابا نے بنا کوئی سوال کیے چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، جسے لے کے وہ دوبارہ اوپر آئے. چلیے. کلک کی آواز پہ دروازہ کھولا تو دیکھا اندر بالکل اندھیرا تھا، بلکہ باہر سے آتی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ دشمن جہاں بیڈ پر لیٹا ہوا ہے. ابان نے آنکھیں بڑھ کر فوراً لائٹ آن کر دی. شاہ کی آنکھیں تیز روشنی سے بند ہونے لگی تو اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دیا. کیا مسئلہ راحت بابا؟ ایک بار سمجھ نہیں آتا؟ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. جب سامنے ابان کو دیکھا تو چپ ہو گیا. بنا اس کی طرف ایک نظر نگاہ ڈالے وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گیا. ابان اسے بے رخی سمجھے. بے یقینی یہ فیصلہ اب اس نے خود کرنا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ بیٹھی. ابان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹایا، جسے شاہ نے اتنے برے طریقے سے جھٹکا کہ ابان حیرانگی سے دیکھنے لگی. اب کیا لینے آئی ہو؟ تماشا دیکھنے آئی ہو تمہارے بغیر؟ مرا کہ نہیں؟ لہجے میں اتنا غصہ تھا کہ ابان اٹھ کر کھڑی ہوگی. ابان کا اس طرح سے اسے دور جانا شاہ کو مزید غصہ دلا گیا. شاہ نے اگلے لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر سے بیڈ پر بٹھایا. تمہیں بہت شوق نہیں چڑھ گیا مجھ سے دور جانے کا؟ 2 ہاتھ لگا کے سیدھا کر دوں گا. غصے سے کہتے ہوئے شاہ نے اپنا ہاتھ دکھایا. مارے شاہ، مجھے ضرور مارے. میں اسی کے قابل ہوں. میں آپ کے پیار کے لائق ہی نہیں ہوں. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے آپ کا پیار ملے. میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن آپ کو تکلیف دے کر خود بھی خوش نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میرے پاپا سے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہوتے. شاید اس دن آپ مجھے سب کچھ بتا دیتے، لیکن میں نے آپ کو کچھ بھی بتانے کا موقع نہیں دیا. اس دن مجھے ڈر تھا، نہ جانے آپ میرے بابا کے بارے میں مجھے کیا بتائیں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میرے بابا سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی. مجھے معاف کر دے شاہ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. اس کے کندھے پر سر رکھے وہ مسلسل رو رہی تھی. ابان، تمہیں اب بھی یہ سب کچھ نہیں پتہ چلتا تو کیا تم ان کاغذات کو سائن کر دیتی؟ شاہ نے بے یقینی سے پوچھا، لیکن اب بھی وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. یہ شاہ کا ناراض ہونے کا انداز تھا جو ابان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. نہیں، کبھی نہیں. میں ان پیپرز پہ کبھی سائن نہیں کرتی. میں کبھی بھی آپ سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی شاہ. میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. اب تو معاف کر دیں مجھے. اس نے شاہ کی گردن اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا جو بخار سے تپ رہی تھی. شاہ پلیز اس طرح سے مجھے بے رخی مت دکھائیں. پلیز مجھے پہلے کی طرح پیار کرنے، حق جتانے کی اجازت. تو وہ دے نہیں رہا تھا تو منتیں کرنے لگی. کیوں کروں میں تم سے پیار؟ ایسا کیا اسپیشل کیا تم نے میرے لیے جو میں تم سے پیار کر لوں؟ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا. شاہ، میں کیا اسپیشل کروں؟ ابھی تو آپ نے بھی کچھ اسپیشل نہیں کیا. اسے لگا کہ شاہ مان رہا ہے. پیار تم نے کرنا ہے یا میں نے؟ اس پر شاہ نے اس کی طرف دیکھنے کا احسان کر دیا، جبکہ اس کے انداز پر ابان پریشان ہوگی. بس ہو گیا تمہارا پیار ختم؟ نہیں کر سکتی تم میرے لیے کچھ اسپیشل؟ یہ ہے تمہارا پیار؟ کچھ نہیں کرو گی نا تم میرے پیار کے لیے؟ گویا اس نے چیلنج کیا. شاہ بتائیں نا آپ کو کیا چاہیے. آپ جو کہیں گے میں کروں گی. ابان نے ہمت ہارتے ہوئے کہا. مجھے کیا پتا، جو چاہے کرو. پلیز اب بتائیں تو صحیح کہ میں کیا کروں. اب وقت واپس آ رہا ہے، وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے. تو کیوں نہیں دیکھتا ہے ایسے؟ آپ جو کہیں گے میں کروں گی. ایک بار بتائیں تو صحیح کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ابان نے اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لیا. لیکن جو گھاس داڑھی اس کے چہرے پر اگی تھی، کیا لکھا ہے، لیکن جو داڑھی اس کے چہرے پر اگی تھی وہ اس ابان کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. لیکن یہ داڑھی ایک ہفتے سے اس کے شوہر کا خون پی رہی تھی. فی الحال تو میرے لیے کھانا بناؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے. شاہ، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. ابان بولتے ہوئے اچانک ہی رونے لگی. پہلی بار شاہ نے سے کوئی کام کا وہ بھی نہیں آتا تھا. اس کے رونے سے شاہ کو اس پر مزید غصہ آنے لگا. محترمہ، کھانا بنانا نہیں آتا، کھلانا تو آتا ہی ہوگا. جا کر کھانا لے کر آؤ، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ. شاہ نے اب بھی غصے سے کہا، جبکہ اس کے کھانے کا سن کر ابان فوراً اٹھی اس کے لیے کھانا لینے چلی کہ کس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. وہ جس طرح اس کی سرخ آنکھیں بڑی ہوئی دھاری بکھرے بال بتا رہے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں. وہ جس رفتار سے اٹھ کر باہر گئی. شاہ نے بمشکل اپنا کہکا روکا. حمزہ اسے تقریباً 1 گھنٹے سے مسلسل کال کر رہا تھا، لیکن اس نے اس کا فون نہیں اٹھایا. کہ انہوں نے یہی بتانے کے لیے فون کرا تھا کہ ابان واپس گھر آ گیا. لیکن ایک بات تو طے تھی، اس نے شاہ کا دل دکھایا تھا اور وہ اتنے آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا. آج اب نہ جانے وہ شاہ کے لیے کوئی اسپیشل کرنے والی تھی. یہ تو طے تھا کہ شاہ کو منانے کے لیے آج وہ کوئی بھی حد کا پار کر جائے گی. وہ اس کے لیے کھانا لائی، بنا گھبرائے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنائے اس کو کھلانے لگی. شاہ بھی بنا چون چرا کے اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا. کھانے کے بعد ابان برتن رکھ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں تھیں. یقیناً اس کے بخار کو اترنے کا وقت بھی آ گیا تھا. ابان نے دودھ کے ساتھ اسے میڈیسن کھلائی. دودھ لیے جب اس کے پاس آئی تھی تو اسے ایسے گھورا تھا جیسے کھا جائے گا، لیکن ابان نے بھی آج قسم کھا رکھی تھی وہ اس سے نہیں ڈرنے والی.
شاہ بہت برے ہیں، میرے بعد آپ نے اپنا بالکل خیال نہیں رکھا نا، بالکل دیکھیں کیا حالت ہوگی آپ کی۔ اسے پیار سے دوائیاں کھلاتے ہوئے شکوہ کرنے لگے، جبکہ شاہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے گھورنے پر وہ شرمندہ ہو گیا، ایسے لگا جیسے شاہ خاموشی سے کہہ رہا ہے یہ حالت بھی تمہارے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ وہ حال تو صحیح ہے بس، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شاہ، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی، اور میں آپ کے لیے کچھ اسپیشل بھی ضرور کروں گی۔ ابان نے مسکراتے بتایا پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو میں تبھی فیصلہ کروں گا جب تم میرے لیے کچھ اسپیشل کرو گی۔ اگر وہ تمہارا اسپیشل مجھے بھی اسپیشل لگا تو شاہ نے سے بات ہی ختم کرنا چاہیے۔ اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن افسوس میں صرف کوشش ہی کر سکتا تھا، اس کا دل کبھی ابان کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، آپ آرام کریں، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ ابان نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابان کے دل میں خوش فہمیاں پیدا ہونے لگی، اس نے مڑ کر شاہ کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ سر دباؤ میرا، ابھی تے دنوں کے بعد ملی تھی، ناراض بھی ہونا ضروری تھا لیکن خود سے دور بھی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ بان فوراً اس کے پاس بیٹھی اور اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی، اور ساتھ یہ بھی سوچنے لگی کہ شاہ کی ناراضگی کو آخر وہ کیسے ختم کرے، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھنا ہے۔ پھر سے اپنی ہر پرابلم کا حل نظر آیا گنوا بھی۔ رات میں بھی شاہ کا رویہ بان کے ساتھ ویسا ہی رہا۔ اس نے بان سے سیدھے منہ بالکل بھی بات نہ کی، مگر اس کے سونے کے بعد ساری رات اس کے چہرے کو دیکھتا اور یقین کرتا رہا کہ وہ اس کے پاس واپس آ چکی ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا اسے اپنی باہوں میں بھر لے، بتایا کہ 2 مہینے اس نے کتنی مشکل سے گزارے، لیکن اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا تھا، اب وہ اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ صبح شریز، کنوا، حمزہ، رادیہ سبھی اس کے گھر پر موجود تھے۔ ابان نے منہ بسور کر کل رات کی ساری باتیں کنوا کو بتائی، جسے سن کر وہ ہنستی رہی۔ ابان تمہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل ضرور کرنا ہوگا۔ رادیہ اس کا ساتھ دینے لگی، لیکن کیا کروں یہی تو سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ ابان نے مزید معصوم شکل بنائی کہ اس کی بہن اس کی مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کنوا تو نہیں، لیکن رادیہ بہن ہونے کا خوب فرض نبھا رہی تھی۔ بتائیں نا رادیہ اپی، پلیز کچھ ایسا بتائیں کہ شاہ فوراً مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابان نے بے تابی سے پوچھا، جس پر کنوا اور رادیہ دونوں مسکرانے لگے۔ پھر اس کے کان میں سرگوشی شروع کر دی، جسے سن کر اس کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، کوئی اور آئیڈیا دیجیے۔ ابان نے فوراً نکال کے، جس پر رادیہ کا منہ بھر گیا۔ دیکھو ابان، میں یہی آئیڈیا دے سکتی ہوں، اگر تمہیں اس سے اچھا کچھ لگتا ہے تو تم خود ہی سوچ لو۔ چلو کنوا باہر چلتے ہیں۔ کنوا کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر لے گئی، جبکہ ابان وہیں اکیلی بیٹھ کر اس کی باتوں کو سوچتی لال پیلی ہوتی رہی۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ شاہ کے لیے اسپیشل تو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ ابان، یہ تیری محبت کے امتحان ہے، تو جس میں پاس ہونا پڑے گا۔ ابان خود کو حوصلہ دیتی رادیہ کے آئیڈیا پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ ایڈی کہڑی موت دے خوہ دے وچ موٹر سائیکل چلاਉਣ دا کہہ دیتا رادیہ نے انہوں۔ سارا دن ہی شاہ کی بے رخی چلتی رہی، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، جبکہ ابان اس کے اس طرح سے اگنور کرنے پر کبھی منہ بسوڑتی تو کبھی رونے جیسی شکل بنا لیتی۔ شاہ نظر بچائے اسے دیکھتا تو اس کا دل کرتا کہ چھوڑے اپنی ناراضگی اسے باہوں میں لے لے، لیکن یہ اس زندگی بھر کا فیصلہ تھا کہ شاہ آج اس سے ناراض نہ ہوتا تو باقی زندگی میں اسے ایسے تنگ کرتی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن شام کے وقت کے بعد اسے ابان کہیں نظر نہیں۔ ابان کو لے کر خاصا پریشان ہو چکا تھا، سب کو چھوڑ کر واپس اندر آیا۔ ابان کو ڈھونڈنے کے لیے تو کہیں نہیں تھی، پھر سوچا ہو سکتا ہے کمرے میں، تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ یا اللہ، اب اس لڑکی نے رونا دھونا نہ مچا رکھا۔ ابان کو جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو اکثر رونے لگتی تھی۔ شاہ کو یقین تھا کہ آج بھی اسے روتی دھوتی ملے گی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی، لیکن جب نظر بیڈ کی طرف اٹھی تو بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سامنے بیڈ پر دلہن کے لباس میں سجی سوری لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ابان تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ ابان، اس نے دھیرے سے پکارا تو ابان نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اسپیشل لگا؟ یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتانے کے لیے کیا کہ آپ میرے لیے بہت اسپیشل ہیں۔ میں نے بہت سوچا کہ آپ کو کیا اچھا لگے گا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ آئیڈیا مجھے رادیہ آپی نے دیا، اسے بے خود سے چپ بیٹھے دیکھ کر وہ بولی، جبکہ شاہ جانتا تھا کہ اتنی بڑی بات ابان کے چھوٹے سے دماغ میں تو آ نہیں سکتی۔ شاہ بتائیں نا، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس بات پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ کر شاہ سمجھ چکا تھا کہ ایک ہی دن کی ناراضگی نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ اب جو تم مجھے کبھی چھوڑ کر گئی نا تو خود قسم خدا کے اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے بولا تو ابان کے رونے میں شدت آ گئی۔ شاہ نے اسے چپ نہیں کرایا، نہ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو آج اس کے سینے میں اتار رہی تھی۔ کافی سارے رونے کے بعد اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو ذرا سا پیچھے ہٹی، جب شاہ نے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے وہ امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر شاہ ذرا سا مسکرایا۔ بس ذرا سا، لفظ وغیرہ ذرا سا مسکرایا۔ پاگل، میں تم سے ناراض ہی کب تھا؟ تم ناراض رہنے کہاں دیتی ہو کسی کو خود سے؟ اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے شاہ نے دھیرے سے اس کا گال سہلایا۔ مطلب آپ مجھ سے ناراض نہیں تھے، یہ سب کچھ ناٹک کر رہے تھے؟ اسے الگ ہوتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر شاہ کا کہکا کمرے میں گونجا۔ کل سے اس کی جان سولی پر اٹکی تھی اور یہاں سے دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا۔ بان کا دل جا کوئی چیز اسے دے مارے، اسے ملے جو اس کے سر پر دے مارے، مار دے، یا اس کا ہنستے ہوئے منہ پر ٹیپ لگا کر بند کر دے۔ اسے اسی طرح ہنستے دیکھ کر وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور باہر جانے لگی، جب شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ کہاں جا رہی ہو میڈم؟ ابھی تو تمہیں 2 مہینے کا ازالہ ادا کرنا ہے، جتنے 2 مہینوں میں تم نے مجھے تڑپایا نا، گن کر انتقام لوں گا، وہ بھی سود سمیت۔ چھوڑے مجھے بالکل آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے اس سے الگ ہونے لگے، لیکن شاہ اسے موقع دی بغیر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ آج تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ ناراضگی کل پر ادھار رکھ لو۔
بہت پیار سے مناؤں گا تمہیں، لیکن کل فی الحال تمہارا یہ روپ میرے ہوش اڑا رہا، اور باخدا آج یہ ہوش اڑنے دو۔ اس کے چہرے پر جھکا جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا ہوا اسے اپنے پیار کی بوندا باندی سے بھگونے لگا۔ آج کوئی ابان کو اس کے سفر کی منزل مل گئی تھی، اس نے اپنے آپ کو شاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ آج کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ضد، کوئی زبردستی ان کی آڑے نہیں آئی۔ شاہ نے ابان کو اس کی مکمل رضامندی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ اچھا جی۔ 9 ماہ بعد ابان بیبی کو ایسے نہیں اٹھاتے، گنوا نے اس کے ہاتھ سے اپنے ننھے سے بیٹے کو اٹھا کر سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ابان تم سے بچہ بھی نہیں سنبھلتے، اس لیے تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، گنوا نے اس کا سرخ گال کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ ہی مجھے دو نا، ابھی تو اٹھایا تھا میں نے بیبی کو۔ آپ نے واپس لے لیا، میں ٹھیک سے اٹھاؤں گی، ابان نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ اب بھی کہاں اٹھایا؟ صبح سے تمہارے پاس، اور ابھی سے بھوک لگ رہی ہے، میں اسے فیڈ کروا لوں۔ گنوانی سے لے کر کمرے میں چلے گی، جبکہ اس کے اس طرح سے کرنے پر ابان کا منہ بن گیا۔ میں بھی اپنا بیبی لاؤں گی، اس نے خاصا اونچی آواز میں کہا۔ گنوا سن لے، پھر میں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، آپ کو بھی نہیں گنوا آپ ہی۔ گنوا اس کی بات کا جواب دیے بنا ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابان کا غصہ کھرانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ کیا بات ہے بیگم، آج آپ کا موڈ بہت خراب ہے، شاہ نے اس کے قریب لیٹتے ہوئے کہا۔ شاہ مجھے میرا بیبی چاہیے، میرا اپنا بیبی، میں گنوا آپی کو بھی نہیں دوں گی، کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ شاہ کو اس کے بعد کی امید نہ تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے منہ بنا کر کہنے پر شاہ نے بڑی مشکل سے اپنا کہہ کر روکا۔ ابان ابھی تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئی، پہلے تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، تو اس کے بعد ہم بیبی کے بارے میں سوچیں گے۔ شاہ کو پتہ تھا کہ اگر اس نے اس کی بات ہنس کر ٹال بھی دی تو اس سے ناراض ہو جائے گی، اس لیے اس نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے کہا نا مجھے بھی میرا بیبی چاہیے تو مطلب چاہیے، ابان نے ضدی انداز میں کہا۔ ہم کو پیزا آرڈر نہیں کر رہے، یہاں ایک بچے کی بات چل رہی ہے، اور بچہ اچانک آسمان سے ٹپکنے سے رہا۔ اس کے لیے تھوڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں کم از کم 4 سال صبر کی ضرورت ہے۔ مطلب آپ مجھے میرا بیبی نہیں دیں گے؟ ابان کی شکل رونے جیسی ہوگی۔ شاہ کی سنگت میں بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ چکی تھی، لیکن اب بھی جب ضد کرتی تو بالکل بچوں جیسی کرتی تھی۔ ابان بہت سمجھدار ہو چکی تھی، بہت اچھی بری بات سمجھنے لگی تھی، اسے پتہ تھا صبح تک ابان کا بیبی بڑا بھوت اتر جائے گا، لیکن فی الحال اسے کیسے سمجھائے، جبکہ شاہ چاہتا تھا کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک وہ ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہے۔ تم کیا کرو گے ابھی بیبی کا؟ شاہ نے تھک ہار کر پوچھا۔ میں اسے اٹھاؤں گی، اس سے پیار کروں گی، اس کے گال کھینچوں گی، اسے اپنے پاس سلاؤں گی، ابان نے ایک ہی سانس میں بتا دیا۔ تو یہ سب کچھ گنوا کے بیبی کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں، شاہ نے اسے باتوں میں لگانا چاہا، جس پر ابان کا منہ بن گیا۔ وہ مجھے اپنا بیبی بالکل بھی نہیں دیتی، نہ ہی مجھے اٹھانے کے لیے دیتی اور نہ ہی پیار کرنے کے لیے، ابان نے جھوٹی شکایت لگائی، جبکہ شاہ کو پتہ تھا وہ سارا دن گنوا کے گھر پہ رہتی ہے اور سارا دن اس کا بیبی اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ بیچاری اس کی منتیں کر کے صرف اسے فیڈ کروانے کے لیے اپنے کمرے میں لے کے جاتی ہے۔ ابھی شاہ اس کے مسئلے کے حل کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ شاہ، اندھیرا، لائٹ چلے گی، پلیز کچھ جلائیں نا، مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ شاہ کے ساتھ چپکی بول رہی تھی، جبکہ شاہ اس کے بارے میں منہ چھپائے نہ جانے کہاں کھویا تھا۔ شاہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے اپنی گردن پر شاہ کے ہونٹوں کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے الگ ہونے کی ناکام کوشش کی۔ کیونکہ میں تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ اگلے لمحے شاہ سے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ ابان کی نظر چارجر پر پڑی، جس کے اندر جلتی چھوٹی سی لائٹ آن تھی۔ شاہ، صرف کمرے میں اندھیرا ہے، اس نے شاہ کو بتانا چاہا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ شاہ کا انداز مذاق اڑانے والا تھا، اس نے اندھیرے میں شاہ کو گھورا، یعنی اسے موضوع سے ہٹانے کے لیے شاہ نے لائٹ آف کی تھی۔ آپ بہت برے ہیں شاہ، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہر بار والی دھمکی کا شاہ پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن یہ تھا کہ فی الحال بیبی والی بات کو بھول چکی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا شاہ مزید اپنی باہوں میں بھینچے اس کے ہوش اڑانے لگا۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے آج میں نے ناول کمپلیٹ کر دیا ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے آگے تھوڑا بیزی روٹین ہے، وہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کیوں بیزی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے لیے کر کے رکھا تھا۔ اور اس پورے ناول میں کمنٹ سیشن صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ پہلے سے ریکارڈ کر کے میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کو مل بھی جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں، اور انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ باقی جو آپ کے لوگوں کے کمنٹس ہیں وہ آپ کو میں ریٹرن جواب دیتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ یا اگر ٹائم ملا تو ایک کمنٹ سیشن کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، نہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو نا ویسے ہی ریٹرن میں جواب دیتی رہوں گی۔ بہت لمبی ایپیسوڈ ہوگی، مجھے اجازت ہے، میرے گلے نے بھی جواب دے دیا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔